الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ اعراف کی آیت 111 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ اس میں موسیٰ علیہ السلام کی سرگزشت زیر بحث ہے۔ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ قرآن مجید تاریخ کی کتاب نہیں ہے کہ وہ کوئی سرگزشتیں سنا رہا ہے۔ وہ جب اپنا مدعا بیان کرتا ہے، کسی چیز کو لوگوں پر واضح کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے استدلال کرتا ہے، اور یہ استدلال جس طرح انفس و آفاق کی نشانیوں سے ہوتا ہے، عقل عام سے ہوتا ہے، اسی طرح تاریخ کے حقائق سے بھی ہوتا ہے۔ پیغمبروں کی تاریخ کیا رہی ہے، وہ کیا دعوت لے کر آئے، انہوں نے اپنی قوموں کے ساتھ کیا معاملہ کیا، یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطبین کے سامنے رکھا جا رہا ہے۔ بات یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو دعوت دی تو اس کا جواب کیا تھا۔ فرعون کی قوم کے سرداروں نے یہ دیکھا، کیا دیکھا؟ یعنی وہ دونوں معجزات دیکھے جو انہوں نے پیش کر دیے۔ وہ معجزات کیوں پیش کیے گئے؟ اس لیے کہ فرعون نے بات سننے سے انکار کر دیا، اور چونکہ ایک باجبروت بادشاہ تھا، اس بات کا پورا امکان تھا کہ بات سننے سے پہلے ہی گردن مارنے کا حکم دے دیتا۔ اس کے پاس تو اس کا ایک جواز بھی موجود تھا۔ موسیٰ علیہ السلام ایک خاص واقعے کے بعد وہاں سے نکل کر مدین گئے تھے، چنانچہ وہ معجزات پیش کیے گئے، اور ان کو دیکھنے کے بعد فرعون کی قوم کے سرداروں نے کہا، یہ شخص تو بڑا ماہر جادوگر ہے، تمہیں تمہارے ملک سے نکال دینا چاہتا ہے۔ یعنی یہاں تک بات ہو گئی تھی کہ انہوں نے یہ الزام لگایا، اور اس کے بارے میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اس طرح کے الزامات اصل میں کسی دعوت سے برگشتہ کرنے کے لیے لگائے جاتے ہیں۔ وہ لوگ جو صحیح استدلال نہیں کر پاتے، صحیح جگہ سے بات کی غلطی نہیں واضح کر پاتے، عام طور پر یہی طریقہ اختیار کرتے ہیں۔ اس کے بجائے کہ موسیٰ علیہ السلام کی بات سنی جاتی، ان کے استدلال کو دیکھا جاتا، ان کے مطالبے پر غور کیا جاتا، اس پر اچھے طریقے سے گفتگو ہوتی، انہوں نے فوراً یہ کہہ دیا کہ یہ تو کوئی سازش کر کے آئے ہیں، اور یہ مقصد یہی معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں ہمارے ملک سے نکال دینا چاہتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے، کس بنیاد پر یہ بات کہی گئی، یہ میں اس سے پیچھے واضح کر چکا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ سو بتاؤ کیا رائے دیتے ہو۔ یعنی اب گویا مشورہ شروع ہوا کہ معاملہ سنگین ہو گیا ہے، اور چونکہ بڑے کایاں لوگ ہیں، انہوں نے ایک الزام بھی لگا دیا، اب آپس میں مشورہ کر رہے ہیں۔ اس پر پھر قرآن مجید کا ارشاد ہے کہ قالوا ارجع واخاہ وارسل فی المدائن حاشرین۔ پھر سب نے فرعون کو مشورہ دیا، یعنی جب یہ کہا گیا کہ کیا رائے ہے، کیا نقطہ نظر ہے، تو سب نے فرعون کو مشورہ دیا کہ ابھی اس کو اور اس کے بھائی کو ٹال دیجیے۔ یعنی اس وقت کوئی حتمی بات کرنے کے بجائے بہتر یہ ہے کہ معاملے کو ٹال دیا جائے۔ یہ جو الفاظ آئے ہیں ارجع واخاہ، اس پر میں نے لکھا ہے اصل میں ارجع واخاہ کے الفاظ آئے ہیں۔ ارجع در حقیقت ارجع ہوئے لفظ کو ہلکا کرنے کے لیے اس طرح کے تصرفات عربی زبان میں عام ہو جاتے ہیں۔ یعنی لفظوں میں قاعدے سے کیا استثناء ہو جاتا ہے بولنے کی زبان میں، اسی طرح سے قرآن میں اس کی مثالیں بھی موجود ہیں کہ جملے کی تالیف میں کیا تغیرات کر دیتے ہیں۔ یہ سب چیزیں اگر کوئی شخص چاہے تو وہ تفصیل کے ساتھ ہمارے علماء کے ہاں دیکھ سکتا ہے۔ مثال کے طور پر زمخشری کی مفصل کے آخری باب میں انہوں نے یہ سب چیزیں جمع کر دی ہیں، یعنی وہ کیا کیا معاملات ہو سکتے ہیں جس میں عام صورتحال سے ہٹ کے کوئی بات ہوتی ہے، کبھی تخفیف کے پیش نظر، کبھی تعریف کی خوبصورتی کے پیش نظر، کبھی کسی چیز پر زور دینے کے لیے۔ یہ مخصوص نوعیت کی چیزیں چونکہ عام نگاہ میں نہیں آتی، تو بعض اوقات ایک آدمی تعجب سے کہتا ہے
کہ اس کو تو قاعدے کے مطابق یہ ہونا چاہیے تھا، لیکن اہل زبان جب بات کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں کوئی شبہ نہیں کہ وہ قاعدے کے مطابق ہی بات کرتے ہیں، تاہم بہت خوبصورت مستثنیات ہوتی ہیں اور وہی زبان کا حسن ہے۔ تو یہاں بھی ایک طرح کا استثناء ہوا ہے۔ تو انہوں نے مشورہ دیا کہ اس کو اس کے بھائی کو ٹال دیجئے۔ وَأَرْسِلْ فِي الْمَدَائِنِ حاشرین، اور تمام شہروں میں ہرکارے بھیجیے جو سب ماہر جادوگروں کو اکٹھا کر کے آپ کے پاس لے آئیں، یاتوک بکل ساحر علیم۔ یعنی انہوں نے یہ کہا کہ اس وقت تو معاملے کو ٹال کے وقت حاصل کرنا چاہیے، اور اس کے بعد تمام شہروں میں بادشاہ کی طرف سے پیغام جائے، ہرکارے بھیجیے۔ وارسل فی المدائن حاشرین، ایسے لوگوں کو بھیجیے وہ کیا کریں، یاتوک بکل ساحر علیم، جو سب ماہر جادوگروں کو اکٹھا کر کے آپ کے پاس لے آئیں۔ یعنی معاملہ گویا اب یوں ہوا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کی بات پر غور کرنے کی بجائے، ان کے دعوے پر غور کرنے کی بجائے، اس پر استدلال کرنے کی بجائے، ان سے اس کے بارے میں علمی اور عقلی طریقے سے کوئی چیز سمجھنے کے بجائے اس سطح پر اتر آئے کہ انہوں نے معجزات دکھا کر ہمیں مروب کر دیا ہے، یہ کوئی ماہر جادوگر ہے، اس کا مقابلہ آپ جادوگروں ہی سے ہونا چاہیے۔ اور تمام شہروں میں ہرکارے بھیجیے جو سب ماہر جادوگروں کو اکٹھا کر کے آپ کے پاس لے آئیں۔ وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوا إِنَّا لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا، بادشاہ کی طرف سے اعلان کر دیا گیا، منادی ہو گئی، مختلف شہروں میں پیغامات بھیج دیے گئے، جو عمال مختلف شہروں میں ذمہ داریاں انجام دیتے تھے ان سے کہا گیا کہ جہاں جہاں کوئی ماہر جادوگر ہے، اس فن کو جانتا ہے، اس کی شہرت ہے، اس کو دربار میں حاضر کیا جائے۔ چنانچہ ایسے ہی کیا گیا اور جادوگر فرعون کے پاس آ گئے۔ وہی لوگ ظاہر آئے ہوں گے کہ جو بڑے ماہر ہوں گے، اپنے فن کو سمجھتے ہوں گے، جن کی اس نوعیت کی شہرت ہوگی، اور وہ اپنی اس حیثیت کو پیش نظر رکھ کے بادشاہ کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے حاضر ہو گئے۔ آ گئے وہ فرعون کے پاس۔ قالو، انہوں نے آ کے کیا کہا، انہوں نے کہا انا لنا لاجرا ان کننا نحن الغالبین، کہ اگر ہم ہی جیت گئے تو بڑا صلہ تو ہمیں یقیناً ملے گا۔ ظاہر ہے کہ وہ تو ایک فنی نوعیت کا ہنر رکھنے والے لوگ ہیں، سمجھتے ہیں کہ اگر ہم مظاہرہ کرتے ہیں اور اس وقت بادشاہ کو کوئی خطرہ لاحق ہو گیا ہے، کوئی بڑا جادوگر آ گیا ہے، مقابلے میں آئے ہیں، اگر اس کے جادو پر غلبہ پانے میں ہم کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر پہلے یہ بات تو کرنی چاہیے نا کہ ہاں جناب کی طرف سے ہمیں بڑا صلہ تو یقیناً ملے گا۔ اسی طرح عام طور پر توقعات کی جاتی ہیں۔ اس پر میں نے لکھا ہے، قرآن نے یہ جملہ ساحروں کی اخلاقی پستی اور دنات کو ظاہر کرنے کے لیے نقل کیا ہے۔ یعنی یہ بتایا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام تو خدا کے پیغمبر ہیں، ایک بات کہنا چاہتے ہیں، رسول رب العالمین ہے، رب العالمین کی طرف سے پیغمبر کی حیثیت سے کھڑے ہوئے ہیں، یہ دعوت دے رہے ہیں فرعون کو اور اس کے ماننے والوں کو اور اس کے دربار کے لوگوں کو اور اس کے سرداروں کو اور اس کی قوم کے سوچنے سمجھنے والے لوگوں کو کہ وہ پروردگار عالم کی ہدایت کو پہچانیں، اور جو ہدایت وہ ان کے سامنے پیش کر رہے ہیں اس پر غور کریں۔ وہ توحید کی دعوت دے رہے ہیں، اس دنیا کے بعد اس پروردگار کی بارگاہ میں حاضری کی دعوت دے رہے ہیں۔ تو یہاں تو ایک بالکل علمی اور عقلی نوعیت کی چیز زیر بحث ہے، جس کے ساتھ انسان کا، انسانیت کا مستقبل وابستہ ہے، اور اپنی قوم کے بارے میں ایک مطالبہ کر رہے ہیں۔ وہ مطالبہ بھی بالکل مبنی بر صداقت ہے، اس کی اپنی اہمیت ہے، ہر قوم کو حق حاصل ہے کہ وہ یہاں رہے یا کہیں اور جائے یا کسی خاص مقصد کے لیے باہر جائے۔ تو یہ تمام چیزیں جتنی ہیں وہ علمی اور عقلی اور اخلاقی لحاظ سے زیر بحث آنی چاہیے تھی۔ اس کے بالکل برخلاف ایک دوسرا راستہ جب اختیار کیا گیا تو انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو چیز ان کے پاس موجود تھی پیش کر دی۔ اب یہ مقابلے میں آئے ہیں تو کس سطح کے لوگ ہیں، جادوگر کیا ہوتے ہیں، یعنی موسیٰ علیہ السلام کس مقام پر کھڑے ہیں، وہ کیا بات کہہ رہے ہیں، اور یہ کس سطح کے لوگ ہیں، اس کو نمایاں کیا ہے قرآن نے یہ جملہ ساحروں کی اخلاقی پستی اور دنات کو ظاہر کرنے کے لیے نقل کیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ پیشہ وروں کے عام طریقے کے مطابق انہوں نے اس خوش آمدانہ انداز میں انعام کی توقع کا اظہار کیا۔ ایک تصویر ہمارے سامنے رکھ دی ہے کہ یہ لوگ تھے جن کو مقابلے میں پیش کیا گیا، یعنی کہاں ایک طرف آسمان کی ایک بات
اور کہاں یہ زمین سے بھی نیچے کی پستی، تو یہ دونوں چیزیں نمایاں کرتی ہیں۔ قال نعم وانکم لمن المقربین، فرعون نے جواب دیا ہاں ضرور، اور تم ہمارے مقربین میں بھی شامل ہو جاؤ گے، یعنی انعام بھی دیں گے، صلہ بھی ملے گا، لیکن سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ تمہیں دربار میں جگہ ملے گی، تمہاری ایک حیثیت ہوگی، تم نے ایک بڑا چیلنج درپیش ہوا، اس کا مقابلہ کیا ہے، سلطنت کو ایک خطرہ لاحق ہو گیا۔ جس طرح کے پیچھے بیان ہوا ہے کہ یہ موسیٰ تو کوئی اسکیم بنا کے آئے ہیں کہ ہمیں اس ملک سے نکال دیں، پیش نظر یہ ہے کہ یہاں سے اپنی قوم کے لوگوں کے لے جائیں، وہ لاکھوں میں ہیں، ان کو منظم کریں اور ہماری اس سلطنت پر چڑھ دوڑیں۔ تو یہ اسکیم ہے جس کا ہم مقابلہ کرنے کے لیے اٹھے ہیں، اس میں اگر تم مدد کرو گے اور اس کو شکست دو گے تو اس میں صلہ بھی ملے گا اور دربار میں ایک مقام بھی ملے گا، تم تو امراء کی حیثیت سے دربار کا حصہ بن جاؤ گے۔ تو یہ ظاہرہ بڑی پیشکش تھی، وہ کر دی گئی۔ باقی قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملکین، اس پر جادوگروں نے کہا اے موسیٰ تم پھینکو گے یا اگر تم چاہو تو ہم پھینکتے ہیں؟ یہ تم پھینکو گے یا اگر تم چاہو تو ہم پھینکتے ہیں، کیا اسلوب ہے؟ اس کی وضاحت میں نے یہ لکھی ہے۔ یہ بات انہوں نے پیشہ ورانہ اخلاق کو ملحوظ رکھتے ہوئے کہی، یعنی ایک پروفیشنل ایتھکس ہوتی ہے، ڈاکٹروں سے بھی اس کا تقاضا کیا جاتا ہے، علماء سے بھی تقاضا کیا جاتا ہے، سیاستدانوں سے بھی تقاضا کیا جاتا ہے، یہ ہنرمند لوگ بھی اپنی ایک اخلاقیات رکھتے ہیں، یعنی اگر میدان میں آنا ہے تو کیسے آنا ہے۔ جیسے ہم کھلاڑیوں سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ ایک سپورٹس مین اسپرٹ کا مظاہرہ کریں، تو یہ پیشہ ورانہ اخلاقیات ہے۔ یہ بات انہوں نے پیشہ ورانہ اخلاق کو ملحوظ رکھتے ہوئے کہی، لیکن جملے کا اسلوب ایسا ہے کہ ان کی یہ خواہش بھی اس سے ظاہر ہو رہی ہے کہ حضرت موسیٰ چاہیں تو وہ پہل کرنے کے لیے تیار ہیں، یعنی ابتدا ان کی طرف سے ہو، پہلے جادوگر جو کچھ نے پھینکنا ہے وہ پھینکے۔ اس میں یہ جو بات کہی ہے کہ پھینکنا ہے، یعنی ایک اسلوب ہے، اور جواب میں موسیٰ علیہ السلام نے بھی جو جواب دیا، انہوں نے کہا وَإِمَّا أَن نَّكُونَ نَحْنُ الْمُلْكِينَ قَالَ أَلْقُوا، اس نے کہا، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم ہی پھینکو، تم ہی ابتدا کرو، تمہیں جو کچھ اپنا جادو دکھانا ہے پہلے تم دکھاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام کو پورا اعتماد تھا کہ ان کا پروردگار ان کے ساتھ ہے، اس لیے انہوں نے پہلے انہی کو موقع دیا کہ وہ اپنا ہنر دکھائیں۔ جادوگر جب اپنے فن کا مظاہرہ کرنا چاہتے ہیں تو جوئے کے تیروں کی طرح کوئی چیز دیکھنے والوں کے سامنے پھینکتے اور اس پر اپنا جادو دکھاتے ہیں۔ آیت میں القاء یعنی پھینکنے کا لفظ اسی مناسبت سے آیا ہے، یعنی یہ جو پھینکنے کا لفظ ہے یہ در حقیقت اس پیشے کے ہاں کی ایک اصطلاح ہے، اور قرآن مجید نے یہاں مکالمہ نقل کرتے ہوئے اسی کو اختیار کیا ہے۔ تو فرمایا کہ قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملکین، اس پر جادوگروں نے کہا ہے موسیٰ تم پھینکو گے یا اگر تم چاہو تو ہم پھینکتے ہیں، اس نے کہا تم ہی پھینکو، یعنی بالکل وہی الفاظ، القاء کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ اس میں خاص طرح کے پانسے ہوتے ہیں، خاص طرح سے وہ کپڑے کو پھینکتے ہیں، جادو دکھانے سے پہلے جو طریقہ اختیار کیا جاتا ہے اس کی بہترین تعبیر یہ لفظ القاء ہے، یہی استعمال کیا گیا ہے۔ فلما القوا سحروا اعین الناس واسترهبوهم وجاؤوا بسحر عظیم، چنانچہ انہوں نے جب پھینکا تو لوگوں کی آنکھیں باندھ دیں اور ان پر دہشت طاری کر دی اور بڑا زبردست جادو بنا لائے، یعنی کوئی معمولی لوگ نہیں تھے، اپنے فن کے ماہر تھے، جانتے تھے کہ کس طرح سے مقابلہ کیا جاتا ہے۔ چنانچہ اس کے اثرات کو قرآن مجید نے چند لفظوں میں بیان کر دیا ہے، اور دیکھیے کہ کس طرح سے تصویر کھینچی ہے۔ فلما القوا، جب انہوں نے پھینکا، سحروا اعین الناس، تو لوگوں کی آنکھیں باندھ دیں۔ پہلی چیز کیا ہے، یعنی ان کی قوت متخیلہ جو وہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں جمع تھے، جادوگروں کی گرفت میں آ گئی، معمولی جادو نہیں تھا۔ اس پر میرا نوٹ ہے، یہ قرآن نے جادو کی حقیقت واضح کر دی ہے کہ اس سے کسی چیز کی حقیقت و ماہیت نہیں بدلتی،
وہ محض نگاہ اور قوت متخیلہ کو متاثر کرتا ہے، جس سے انسان وہی کچھ دیکھنے لگتا ہے جو جادوگر دکھانا چاہتا ہے۔ یعنی جادو کی حقیقت کو اس طرح بیان کیا ہے کہ یہ نہیں ہے کہ جو کچھ وہ کریں گے اس سے اصل چیز تبدیل ہو جائے گی۔ کسی چیز کی ماہیت کو بدل دینا یہ تو ظاہر بات ہے کہ یا کسی سائنسی طریقے سے ہو سکتا ہے یا اللہ ہی اس کا حکم دے، ورنہ اس طرح کے علوم میں ہوتا کیا ہے، یعنی یہ نفسی علوم خود دیکھنے والوں کی نگاہیں باندھ دی جاتی ہیں۔ جو کچھ جادوگر دکھانا چاہتا ہے نگاہیں وہی دیکھتی ہیں۔ انسان کی قوت متخیلہ ہے کہ جو جب کام کرے تو اندر سے بھی ایک نئی دنیا تخلیق کر سکتی ہے اور باہر سے کوئی دوسرا بھی اس پر اثر انداز ہو سکتا ہے۔ تو جادوگر عام طور پر یہی طریقہ اختیار کرتے ہیں۔ چنانچہ یہ فرمایا قرآن مجید نے یہاں کہ جادوگروں نے جب یہ کیا تو نگاہیں باندھ دیں اور لوگوں پر دہشت طاری کر دی۔ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ، اور بڑا زبردست جادو بنا لائے۔ یہ صورتحال پیدا ہو گئی۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ، ہم نے موسیٰ کو اشارہ کیا کہ اپنا عصا پھینکو۔ یعنی انہوں نے جو جادو پیش کرنا تھا کر دیا، لوگوں پر جو اثر ہونا تھا ہو گیا۔ جس طرح سے دہشت طاری ہوئی اور لوگ ان کے سامنے مرعوب ہو گئے، تو ادھر سے اللہ تعالیٰ نے وحی کی، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ، ہم نے موسیٰ کو اشارہ کیا کہ اپنا عصا پھینکو۔ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، پھر اس کا پھینکنا تھا کہ وہ ان کے اس طلسم کو نگلتا چلا گیا جو وہ بنا لائے تھے۔ یعنی جیسے ہی انہوں نے عصا پھینکا تو بس پھر کیا تھا، صرف یہی نہیں ہے کہ مقابل میں ایک چیز آ گئی، یعنی وہ طلسم بھی ختم ہوتا چلا گیا۔ لوگوں کی نگاہیں باندھ دی گئی تھیں، وہ بھی کھلتی چلی گئیں۔ میں نے اس پر لکھا ہے یعنی سانپ کا، یعنی عصا کا سانپ جدھر جدھر گیا، عصا سانپ بن جاتا تھا، اژدہا بن جاتا تھا، تو وہ جدھر جدھر گیا اس نے سانپوں کی طرح لہراتی ہوئی ہر رسی اور لاٹھی کو اسی طرح رسی اور لاٹھی بنا دیا جس طرح وہ حقیقت میں تھی، اور سارا طلسم نابود ہو گیا۔ یعنی جو کچھ پیش کیا گیا تھا وہ سب ختم ہو گیا۔ ادھر ایک حقیقی چیز سامنے آ گئی، ادھر فی الواقع ایک اژدہا سامنے آ گیا، ادھر اس عصا کی ماہیت ہی اللہ تعالیٰ نے تبدیل کر دی۔ یہ ایک غیر معمولی معجزہ تھا جو صادر ہوا، اور دوسری جانب جو متخیلہ اثرات تھے وہ ختم ہو گئے۔ پیچھے ہم نے دیکھا کہ نگاہ اور قوت متخیلہ کو متاثر کر کے نگاہوں کو باندھ کر جو صورت پیدا کر دی گئی تھی اور جس سے لوگ مرعوب بھی تھے، متاثر بھی تھے، دہشت زدہ بھی تھے، وہ دہشت ختم ہو گئی، مرعوبیت بھی ختم ہو گئی، چیزیں اپنی اصل پر آ گئیں، رسیاں رسی ہو کر رہ گئیں، وہ جادو ختم ہو گیا۔ اس کو قرآن مجید نے اس طرح بیان کیا ہے کہ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، پھر اس کا پھینکنا تھا کہ وہ ان کے اس طلسم کو نگلتا چلا گیا جو وہ بنا لائے تھے، نگلتا چلا گیا۔ یعنی ہر چیز بالکل بے معنی ہو کر رہ گئی، اور ایک ایسی حقیقت سامنے آ گئی کہ جس کا انکار کرنا کسی کے لیے ممکن نہیں تھا۔ اس کی تشریح میں استاد امام لکھتے ہیں، یہ بالکل ویسی ہی بات ہے کہ مہ نخشب کے مقابلے میں خورشید جہاں تاب نکل آئے۔ یہ معلوم ہے کہ ماوراء النہر کے علاقوں میں نخشب کے ایک چھوٹے سے قصبے میں ابن مقنع نے ایک چاند بنایا تھا۔ یعنی یہ بھی ایک اپنے زمانے کا بڑا شعبدہ باز تھا، اور یہ کنویں سے نکلتا اور 2 مہینوں کے فاصلے تک، 2 مہینوں کے سفر کے فاصلے تک لوگ اس کی روشنی دیکھتے، تو اس کو مہ نخشب کہا جاتا ہے عام طور پر۔ یہ بالکل ویسی ہی بات ہے کہ مہ نخشب کے مقابلے میں خورشید جہاں تاب نکل آئے۔ یعنی ایک طرف اس طرح کا چاند نکال کر لوگوں کو مرعوب کیا جا رہا ہو، دہشت زدہ ہوں، متاثر ہو رہے ہوں، یہ خیال کر رہے ہوں کہ بڑا غیر معمولی معجزہ دکھایا ہے، اور دوسری جانب اسی شب میں جب کہ مہ نخشب اپنی تابانی دکھا رہا تھا، آفتاب نکل آئے، سورج نکل آئے، تو ہر چیز ظاہر ختم ہو جائے گی۔ یہ بالکل ویسی ہی بات ہے کہ مہ نخشب کے مقابلے میں خورشید جہاں تاب نکل آئے، دنیا کو روشن کرنے والا خورشید سورج نکل آئے۔ ظاہر ہے کہ ہزاروں مصنوعی چاند سورج ہوں، جب بھی حقیقی سورج کے نکلتے ہی ان کی چمک دمک ملمع کی طرح غائب ہو جائے گی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا،
حضرت موسیٰ کے معجزے کے ظاہر ہوتے ہی ساحروں کا سارا طلسم غائب ہو گیا۔ یہ واقعہ ایک بڑے مجمع میں پیش آیا۔ بعض دوسری جگہوں پر اس کی تفصیلات ہیں کہ ایک ایسے دن کا انتخاب کیا گیا، ایسے وقت کا انتخاب کیا گیا کہ پوری قوم کے لوگ جمع ہو سکیں اور اس سب کچھ کو دیکھیں جو وہاں ہو رہا تھا۔ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، سو حق ظاہر ہوا اور جو کچھ وہ کر رہے تھے سب باطل ہو گیا۔ چشم زدن میں دنیا تبدیل ہو گئی۔ فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانقَلَبُوا صَاغِرِينَ، فرعون اور اس کے ساتھی اس روز وہاں مغلوب ہوئے اور ذلیل ہو کر رہ گئے، اور جادوگر خدا کی اس نشانی کو دیکھ کر سجدے میں گر پڑے۔ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ ساجدین، یعنی ادھر تو یہ حال ہوا کہ ان کے رنگ اڑ گئے، چہرے فک ہو گئے، ایک ذلت کا احساس پورے مجمع پر طاری ہو گیا۔ فرعون اور اس کے درباری بھی بالکل رسوا ہو کر رہ گئے۔ ان کے سامنے ایک ایسا منظر آ گیا جس کی وہ بالکل توقع نہیں کر رہے تھے۔ لیکن دوسری جانب ان ماہرین فن پر کیا اثر ہوا، یعنی وہ جادوگر جو جمع ہو گئے تھے اور جنہوں نے یہ کمال دکھایا تھا اور لوگوں کو اس طریقے سے باندھ دیا تھا اور ان پر دہشت طاری کر دی تھی، ان پر کیا اثر ہوا؟ فرعون اور فرعون کے درباری، فرعون اور فرعون کے امراء، فرعون اور فرعون کی قوم کے سردار، ان کو قرآن مجید نے بیان کیا ہے کہ ان کا معاملہ تو یہ ہوا کہ فَغُلِبُوا هُنَالِكَ، بالکل مغلوب ہو کر رہ گئے، وَانقَلَبُوا صَاغِرِينَ، اور ذلت کے احساس کے ساتھ پیچھے ہٹ گئے۔ یہ معلوم ہوا کہ ساری کی ساری دنیا ہی ایک لمحے میں ختم ہو گئی ہے۔ اور ادھر جادوگروں کا معاملہ یہ ہوا کہ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ ساجدین، انہوں نے جب یہ دیکھا کہ حقیقت اس طرح سامنے آ گئی ہے تو ظاہر ہے کہ ایک فن کو جاننے والے لوگ تھے، یہ جانتے تھے کہ اس کی انتہا کیا ہو سکتی ہے، تو سجدہ ریز ہو گئے، گر گئے، سجدے میں گر پڑے۔ اس پر میں نے لکھا ہے اصل الفاظ ہیں وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ ساجدین، القیہ مجہول کا صیغہ ہے، یعنی جو آیت میں الفاظ آئے ہیں ان میں فعل القیہ استعمال ہوا ہے، مجہول کا صیغہ ہے۔ یہ جادوگروں کے جذبہ تعظیم و اکرام کی تعبیر کے لیے آیا ہے، یعنی ان کو جب اس صورتحال سے سابقہ پیش آیا اور انہوں نے دیکھا کہ ایسی نشانی ظاہر ہو گئی ہے، تو جو چیز ان کے دل میں پیدا ہوئی وہ اس چیز کے لیے تعظیم کا جذبہ تھا اور اکرام کا جذبہ تھا، یعنی عظمت واضح ہو گئی اور ان کے سامنے ایک ایسی حقیقت آ گئی کہ جو اب زبان حال سے تقاضا کر رہی تھی کہ اس کا اعتراف کیا جائے۔ تو اعتراف میں انہوں نے اپنے سر سجدے میں ڈال دیے۔ سحر و ساحری اور اس طرح کے دوسرے علوم و فنون کو ان کے ماہرین ہی بہتر سمجھتے ہیں، یعنی اس زمانے میں اگر کوئی ایسا معجزہ دکھایا جائے کہ جو لوگوں کو حیرت زا کر دے تو ظاہر ہے کہ سائنسدانوں ہی کی طرف لوگوں کی نگاہ اٹھتی ہے، ان کو دکھایا جائے، انہیں بلایا جائے، ان سے پوچھا جائے۔ اس زمانے میں جادو کا زور تھا، ماہرین ہوتے تھے، تو ماہرین یہ جانتے ہوتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے، یعنی جو کچھ پیش کیا جا رہا ہے وہ ہمارے فن کی چیز ہے، ہمارے علم کی چیز ہے۔ جس طرح سائنس کے اچھے ماہرین یہ جانتے ہیں کہ ہم مادے پر تصرفات کر کے یا ہم کچھ چیزیں ایجاد کر کے کیا کر سکتے ہیں، علم کہاں تک پہنچا ہوا ہے، اس سے وہ واقف ہوتے ہیں۔ تو بڑے سائنسدانوں کو بلا لیا جائے تو اپنے فن کے بارے میں وہ فوراً نتیجے تک پہنچ جاتے ہیں۔ یہی صورتحال وہاں بھی ہوئی۔ سحر و ساحری اور اس طرح کے دوسرے علوم و فنون کو ان کے ماہرین ہی بہتر سمجھتے ہیں، چنانچہ ان میں اور معجزے میں فرق کے لیے یہ نہایت واضح معیار ہے۔ یعنی فائدہ کیا ہوا کہ اس سے پہلے کہ فرعون اور اس کے درباری پروپیگنڈا کرتے اور ادھر ادھر کی باتیں کرتے، وہ اپنی ہی تدبیر کے دام میں آ گئے، انہوں نے ماہرین کو بلا لیا، یعنی اب کہنے والوں کے پاس کچھ باقی نہیں رہا۔ وہ ماہرین جو اپنے فن کو سمجھتے تھے وہی معیار بن سکتے تھے، انہی سے پوچھا جا سکتا تھا۔ سائنسدانوں ہی کو بلا کے پوچھا جائے گا کہ یہ چیز اگر ہو رہی ہے اور غیر معمولی ہے یا خارق عادت ہے یا عام قانون سے بالا تر ہو گئی ہے، تو آپ حضرات اپنے علم و فن کی روشنی میں اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ تو وہ لوگ بلا لیے گئے تھے اور اس وقت سحر و ساحری کے ماہرین کی یہی حیثیت تھی۔ اس طرح گویا ایک معیار سامنے آ گیا۔ چنانچہ ان میں اور معجزے میں فرق کے لیے یہ نہایت واضح معیار ہے
کہ ان علوم و فنون کے ماہرین بھی اس کے سامنے اعتراف عجز پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ جب معجزہ دکھایا جاتا ہے تو دنیا کا علم جو اس وقت کا علم ہے وہ اس کے سامنے اپنی عاجزی کا اعتراف کرتا ہے، اور یہی چیز لوگوں کے لیے ایک واضح معیار بن جاتی ہے کہ معجزے میں اور اس میں کس طرح سے ہم تفریق کریں گے۔ وہ تفریق ہو گئی، یعنی اس فن کے ماہرین نے اعتراف کر لیا کہ یہ ہمارے فن کی چیز نہیں ہے۔ ہم جو کچھ پڑھتے، سمجھتے، جانتے، اپنے آبا سے سیکھتے، علم کی جو میراث ہم کو منتقل ہوئی ہے وہ کوئی اور چیز ہے، اور یہ کوئی اور چیز ہے، یہ آسمان دیگر ہے، یہ کہیں اور سے آئی ہے۔ تو اس کا اعتراف کر لیا انہوں نے، اور جب اعتراف کر لیا تو بے اختیار کہا زبان سے الفاظ کیا نکلے۔ اب دیکھیے قرآن مجید کی بلاغت ہے، عربی زبان میں جو اسلوب اختیار کیا گیا ہے اس کو تو ہم اردو میں منتقل نہیں کر سکتے، دنیا کی کسی زبان میں بھی منتقل نہیں کر سکتے، لیکن وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ ساجدین، ایک طرف یہ بتایا ہے کہ ان کے اپنے اوپر کیا اثر ہوا، گویا سجدے میں گر پڑے۔ یہ انسان کے اعضاء و جوارح کا اعتراف تھا، اور دوسری جانب زبان پر کیا الفاظ آئے، قالوا آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون، انہوں نے بے اختیار کہا ہم جہانوں کے پروردگار پر ایمان لے آئے ہیں جو موسیٰ اور ہارون کا پروردگار ہے۔ یعنی وہ دعوت لمحے میں دل و دماغ میں اتر گئی، انہوں نے کہا کہ ہم نے مان لیا، یہ موسیٰ کوئی جادوگر نہیں ہے، یہ اپنی طرف سے کوئی اسکیم بنا کے نہیں آئے، یہ تو کسی اور دنیا کی بات کر رہے ہیں، اور اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ رب العالمین کے رسول ہیں، رب العالمین کی طرف سے آئے ہیں، جہانوں کے پروردگار نے انہیں بھیجا ہے، تو ہم اس پروردگار پر ایمان لایا۔ یعنی ایک طرف سر سجدے میں ڈال دیا، دوسری جانب زبان سے اس بات کا اعتراف کیا۔ اس پر یہ سنیے، میں نے لکھا ہے یہ صاف فرعون کی خدائی سے انکار تھا۔ یعنی دوسری جانب کیا تھا، فرعون کا معاملہ یہ تھا کہ وہ گاڈ کنگز میں تھا، یعنی اس زمانے میں جو دیو مالا موجود ہوتی تھی، بادشاہ گویا اسی کا جسدی ظہور ہوا کرتا تھا۔ جو تصورات لوگوں کے ہاں ان کے معبود بناتے تھے، اسی کا ظہور بادشاہ کی ذات میں ہوتا تھا۔ اب بھی موجودہ زمانے میں بھی مثلا تھائی لینڈ وغیرہ میں آپ انہی تصورات کو دیکھتے ہیں، جاپان میں بھی یہ تصور رہا ہے کہ بادشاہ کسی بالا تر قوت کا ظہور ہے، بادشاہ کی ذات میں وہ ذات ہے جو اپنا جلوہ دکھا رہی ہے، اس تصور پر بادشاہت قائم ہوتی تھی۔ یعنی یہ مطلب نہیں ہوتا تھا کہ بادشاہ کو خدا مانا جا رہا ہے، بادشاہ کو اسی معنی میں خدا مانا جا رہا ہوتا تھا جس معنی میں مسیح علیہ السلام کو خدا کا جسدی ظہور مان کے مسیحی گویا ان کو خدا کا بیٹا قرار دیتے ہیں۔ اسی طرح کی صورتحال بادشاہت میں بھی تھی، یعنی بادشاہت اس وقت تک اپنا اثر رسوخ قائم نہیں کر سکتی جب تک کہ اس کے پیچھے یا تو کوئی علمی و عقلی استدلال ہو، اور یا پھر یہی کوئی روحانی قوت، کوئی مابعدالطبیعاتی طبیعاتی قوت، اس طرح کی کوئی چیز آئے گی تو پھر لوگوں کے اوپر وہ اثر ہوگا کہ وہ اپنا سر اس کے سامنے جھکا دے۔ یہ صاف فرعون کی خدائی سے انکار تھا۔ سورہ طٰہٰ کی آیت 73 سے معلوم ہوتا ہے کہ مقابلے پر آنے سے پہلے ہی جادوگر کسی حد تک سمجھ چکے تھے کہ معاملہ ان کے کسی ہم پیشہ سے نہیں ہے۔ آیت میں ما اکرہتنا علیہ من السحر کے الفاظ اسی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ اس کے معنی یہ ہے کہ ان کے اندر دبی ہوئی روشنی اسی کی منتظر تھی کہ کوئی آگ دکھائے اور وہ بھڑک اٹھے۔ استاذ امام کے الفاظ میں سعادت کا کوئی شمع بھی انسان کے اندر موجود ہو تو بتوفیق الہی وہ اپنا اثر دکھائی جاتا ہے۔ یعنی انسان کی فطرت میں اگر صالحیت ہے، اپنی اصل کو اس نے مسخ نہیں کر ڈالا، اس جگہ پر کھڑا ہے جس جگہ پر اللہ نے اس کو بنایا تھا اور اسے کھڑا ہونا چاہیے تھا، تو اس میں پھر بہت کچھ انحراف ہو جاتا ہے، تصورات میں خرابی آ جاتی ہے، انسان بہک بھی جاتا ہے، خواہشات سے بھی مغلوب ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی حقیقت سامنے آ جائے، علم میں سامنے آ جائے، عقل میں سامنے آ جائے، اس طرح کے اعجاز میں سامنے آ جائے تو پھر وہ ڈھہ جاتا ہے اس کے سامنے۔ یعنی انسان کے اندر اگر کوئی شمع بھی موجود ہے، کوئی ہلکا سا احساس بھی موجود ہے، اسی کو بعض روایتوں میں تعبیر کیا گیا ہے نا کہ اگر کسی کے ہاں ذرہ برابر بھی ایمان ہے تو وہ قیامت میں اپنے نتائج دکھائے بغیر نہیں رہے گا۔ یہ ذرہ برابر ایمان
یہ تعبیر ہے در حقیقت کہ اصل میں کہیں کوئی بیج موجود ہے. اب یہ کہ اس کو کہاں سے شادابی میسر آئے گی، وہ کہاں سے اپنے اکھوے نکالے گا، کس طرح برگ و بار لائے گا، اس کے اسباب پیدا ہوتے ہیں. تو یہاں وہ پیدا ہو گئے، اور جیسے ہی ان کے سامنے یہ حقیقت آئی تو انہوں نے فوراً اس کا اعتراف کر لیا کہ ہم ایمان لے آئے ہیں. اور کس پر ایمان لائے ہیں؟ اس جہانوں کے پروردگار پر ایمان لائے ہیں جو موسیٰ اور ہارون کا پروردگار ہے. اس کا انہوں نے اعتراف کر لیا. اس کے بعد کیا ہوا اسے اگلی نشست میں دیکھیں گے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال حذیفہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان رجل ممن کان قبلکم اتاہ ملک لیقبض نفسہ فقال له هل عملت من خیر فقال ما اعلم قیل له انظر قال ما اعلم شیئا غیر انی کنت ابایع الناس واجازفهم فانظر الموسر وتجاوز عن الموسر فادخلہ اللہ الجنہ. حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا کہ آپ نے فرمایا تمہارے اگلوں میں سے ایک شخص کے پاس خدا کا فرشتہ آیا کہ اس کی روح قبض کرے، اور اس سے دریافت کیا کہ کیا تم نے کبھی نیکی کا کوئی کام کیا ہے؟ اس نے جواب دیا مجھے یاد نہیں. کہا گیا غور کرو. اس شخص نے کہا اتنا ہی یاد ہے کہ میں لوگوں کو چیزیں بیچتا اور ان کے ساتھ خرید و فروخت کا معاملہ کرتا تھا، تو خوشحال لوگوں کو مہلت دیتا اور جو تنگ دست ہوتے تھے ان سے درگزر کر لیتا تھا. سو اللہ نے اسی بنا پر اس کو جنت میں داخل کرنے کا فیصلہ کر دیا. اس پر پہلے نوٹ سن لیجئے. میں نے لکھا ہے اصل الفاظ ہیں فَأَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ. ان میں فعل فیصلہ فعل کے معنی میں ہے. ہم نے ترجمہ اسی لحاظ سے کیا ہے، یعنی جنت میں داخل کر دیا. اس سے مقصود کیا ہے؟ جنت میں داخل کرنے کا فیصلہ سنا دیا. اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا کہ اس کے گناہ معاف ہوئے، اس کی غلطیوں سے درگزر کیا گیا، اب یہ جنت کے لیے سوتا رہے گا. قبر میں جو سوال و جواب ہوتے ہیں ان کی بہت سی صورتیں قرآن میں بھی ہیں اور بعض روایتوں میں بھی ہیں. جس وقت انسان اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو جس طرح اس دنیا سے آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، ایک اور دنیا کے لیے آنکھیں کھلتی ہیں، اور وہاں پر اللہ تعالیٰ کے فرشتے آئے ہوتے ہیں. قرآن مجید میں یہ بتایا گیا ہے کہ ہماری روح یا ہماری اصل شخصیت، ہماری اپنی زبان میں اس اصل شخصیت کے لیے روح کی تعبیر مستعمل ہو چکی ہے. یہ قرآن کی تعبیر نہیں ہے. قرآن مجید اس کو نفس یا شخصیت سے تعبیر کرتا ہے. یعنی ایک یہ قالب ہے، یہ جو ہمارا جسم ہے یہ قالب ہے، یہ ایک طرح سے پیراہن ہے، یہ لباس ہے، اور اس لباس کی تیاری کا پورا پروسیس اسی زمین پر ہوا ہے. اس کو قرآن مجید نے واضح کر دیا ہے کہ ہم نے جب انسان کو بنانا چاہا تو گارے، پانی، مٹی، دلدلی زمین ہی سے اس کی بنا اٹھائی گئی. جو کچھ اب رحم مادر میں ہوتا ہے وہی وہاں ہوا. وہی مٹی کے اجزاء جو اب سبزی، پھل، گوشت کی صورت پہ اندر جاتے اور ایک خاص طریقے کے پروسیس سے گزر کر قطرہ آب میں بدل جاتے یا بیضے میں بدل جاتے ہیں، بالکل وہی پروسیس اس وقت زمین کے پیٹ میں ہوا. ماں کے رحم کی سی صورت زمین کے پیٹ نے اختیار کر لی، اور وہاں پر خاص مراحل سے گزر کر جیتے جاگتے لوگ پیدا ہوئے. تو یہ جو جیتے جاگتے لوگ تھے، قرآن مجید کی تصریحات سے معلوم ہوتا ہے، خاص طور پر سورہ سجدہ میں جو مراحل بیان کیے گئے ہیں ان سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ انسان کا حیوانی وجود تھا. حیوانی وجود
اور اس میں حیات، زندگی، جیسے کہ جانوروں میں ہے بالکل وہی صورت تھی، لیکن انسان کی جو اصل شخصیت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نفخ روح کے ذریعے سے دی گئی۔ یہ پروسیس بیان کیا ہے قرآن نے۔ اصل الفاظ ہیں فَأَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ، ان میں فعل فیصلہ فعل کے معنی میں ہے، ہم نے ترجمہ اسی لحاظ سے کیا ہے، یعنی گویا اللہ نے فیصلہ کر دیا اور اس فیصلے سے پہلے جو گفتگو ہوئی وہ انسان کی اصل شخصیت سے ہوتی ہے۔ دنیا میں تو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ انسان مردہ ہو گیا، یعنی وہ کسی قابل نہیں رہا، چنانچہ یہاں پر جو بات بیان ہوئی ہے وہ یہی ہے کہ جب روح قبض کرنے کا وقت آ جاتا ہے تو ایک طرف اس دنیا سے انقطاع ہوتا ہے، یعنی دنیا کے معاملات بند ہو جاتے ہیں عین اس وقت جب انسان کی روح قبض کی جا رہی ہوتی ہے، ہمارے لیے وہ مر چکا ہوتا ہے، اور دوسری جانب اس کی اصل شخصیت مکالمہ کر رہی ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں دیکھیے کہ ایک مقام پر یہ بتایا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے ہجرت نہیں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، درا حالے کے ان کو کلمہ کفر کہنا پڑا یا وہ وہاں پر سچی بات کی شہادت نہیں دے سکے، تو ان سے فرشتے کیا مکالمہ کر رہے ہیں۔ تو اس طرح کے مکالمے کی اور مثالیں بھی قرآن میں ہیں، حدیثوں میں بعض تفصیلات بھی آئی ہیں۔ یہاں یہ اسی نوعیت کے کسی واقعے کا ذکر ہے کہ وہ آئے ان کے پاس اور آ کے انہوں نے کہا کہ روح قبض کریں، اور اس سے دریافت کیا کیا تم نے کبھی نیکی کا کوئی کام کیا ہے؟ یعنی اس موقع پر جیسے قرآن مجید میں بیان ہوا ہے کہ یہ پوچھا کہ تم یہاں کیوں پڑے رہے، تمہارے لیے کیا یہ ممکن نہیں تھا کہ خدا کی وسیع زمین میں ہجرت کرتے اور اپنے ایمان کے تقاضوں کے مطابق زندگی بسر کرتے؟ تو وہ جواب میں اپنا عذر پیش کریں گے، لیکن یہاں پر یہ پوچھا گیا کہ نیکی کا کوئی کام کیا، اس نے جواب دیا مجھے یاد نہیں۔ کہا گیا غور کرو، اس شخص نے کہا اتنا ہی یاد ہے۔ اب وہ اپنی نیکی بتا رہا ہے اس صورتحال میں کہ میں لوگوں کو چیزیں بیچتا اور ان کے ساتھ خرید و فروخت کا معاملہ کرتا تھا، بازار میں بیٹھنے والا شخص تھا، اور عام طور پر جیسے کہ تاجر لوگ کرتے ہیں اسی طرح تجارت کرتا تھا، لیکن تجارت میں میرا طریقہ کیا تھا یہ بتایا اس نے۔ تجارت میں میرا طریقہ یہ تھا کہ خوشحال لوگ اگر ہوتے تو خوشحال لوگوں کو تو میں مہلت دے دیتا تھا، وہ کوئی چیز نہیں دے پا رہے یا ادائیگی نہیں کر پا رہے۔ پرانے زمانے میں یہ بہت ہوتا تھا، بارٹر کے طریقے پر ادائیگی ہوتی تھی۔ اس وقت آپ نے ایک چیز لے لی ہے، آپ کی فصل آئے گی تو آپ دے دیں گے، تو اس میں مہلت دے دیتا، اور جو تنگ دست ہوتے تھے ان سے درگزر کر لیتا تھا۔ یعنی اگر کوئی آدمی آپ سے قرض بھی لے رہا ہے یا ادھار کوئی چیز خرید رہا ہے تو قرآن مجید نے یہی تلقین کی ہے۔ یہ یاد ہوگا کہ جہاں سورہ بقرہ کے آخر میں یہ بتایا ہے کہ سود کے معاملات اب ممنوع قرار دے دیے گئے ہیں، قرض پر منفعت کا تقاضا نہیں کیا جائے گا، تو وہاں پر بھی یہ کہا ہے کہ جو کچھ تم نفع کے طور پر لیتے تھے یا ربا کے طور پر لیتے تھے وہ تو ممنوع ہوا، اس کا مطالبہ تو اب کرو گے نہیں، لیکن تمہارا اصل زر پر حق ہے۔ اصل زر کے معاملے میں بھی اگر کوئی تنگ دست ہے تو اس کو مہلت دو، یعنی نظرۃ الی المیسرہ، یعنی اس کو مہلت دو۔ تو یہاں پر بھی وہی بات کہی اس نے کہ خوشحال لوگوں کو مہلت دیتا، اور جو تنگ دست ہوتے تھے اس نے آگے بڑھ کے کہا ان سے درگزر کر لیتا تھا، یعنی ان کو معاف کر دیتا تھا، ان سے مطالبہ ہی نہیں کرتا تھا۔ یہ اتنی بڑی نیکی شمار ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت میں داخل کرنے کا فیصلہ کر دیا۔ یہ روایت کا متن ہے، روایت میں جو بات بیان ہوئی ہے وہ یہ ہے۔ اس پر میں نے مزید لکھا ہے اس طرح کی چیزیں انبیاء علیہم السلام کو بالعموم رویا میں دکھائی جاتی ہیں، یعنی یہ کیا معاملہ ہوا، یہ واقعہ کیا ہوا۔ ظاہر ہے کہ جو واقعہ ہو رہا ہے یہ ایسا تو نہیں ہے نا کہ لوگوں نے دیکھا پھر انہوں نے دیکھ کر روایت کر دیا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تک اس کی اطلاع پہنچی۔ اس طرح کے واقعات پیغمبروں کو رویا میں دکھائے جاتے ہیں، خواب کی صورت میں یہ چیزیں دکھائی جاتی ہیں۔ جن لوگوں کی روایات پر نظر ہے وہ یہ جانتے ہیں کہ اس طرح کے بہت سے رویا حقائق کو واضح کرنے کے لیے، بعد میں کیا معاملات ہوتے ہیں ان کو بتانے کے لیے گویا ایک تصویر کی طرح سامنے آتے رہتے ہیں، اور جب پیغمبر ان کو بیان کرتے ہیں تو خود ان کے لیے بھی وہ اذعان کا باعث بنتے ہیں، اور لوگوں کو بھی نصیحت کرنے کے لیے پیغمبر کی زبان سے جب یہ باتیں نکلتی ہیں تو حق ہوتی ہیں، ان کا اثر ہوتا ہے۔ چنانچہ اس طرح کی چیزیں عام طور پر رویا میں دکھائی جاتی ہیں، اور ان سے کسی برائی سے اجتناب یا نیکی اختیار کرنے کی ترغیب مقصود ہوتی ہے۔ ان سے کبھی وہ نتائج نہیں نکالنے چاہیے کہ اچھا اس کے عام اعمال کیا تھے، کیا بخش دیا گیا، کیا چھوڑ دیا گیا۔
یہ گویا ایک تصویر ہوتی ہے جس میں کسی نیکی کو یا کسی رویے کو نمایاں کرنا مقصود ہوتا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ایمان و اسلام کے بعد، یعنی یہاں یہ بات ظاہر ہے ماننا پڑے گی کہ ایمان بھی ہے، اسلام بھی ہے، وہ حقائق کو تسلیم کرتا تھا، بندہ اگر ظلم و عدوان اور فواحش کے ارتکاب جیسے بڑے گناہوں سے بچتا ہے، یعنی اس کے ہاں نیکی کا اتنا پہلو نہیں تھا، لیکن اگر بڑے بڑے گناہوں سے، جیسے کہ قرآن کہتا ہے کہ یجتنبون کبائر الاثم والفواحش، بڑے گناہوں سے بچتا ہے، تو اب کوئی نیکی آ گئی سامنے، کوئی خیر کا کام آ گیا، لوگوں کو نقصان نہیں پہنچایا، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی، کسی کی حق تلفی نہیں کی، کسی شرک کا ارتکاب نہیں کیا، تو ایمان پر کھڑے ہوئے شخص کی نیکی پوچھی جا رہی ہے۔ تو اس نے کہا کہ ہاں یہ نیکی تھی، اور اس طرح کی ایک نیکی بھی بعض اوقات اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑے اجر کا باعث بن جاتی ہے۔ بڑے گناہوں سے بچتا ہے تو اس نوعیت کی کوئی ایک نیکی اور اس پر مداومت، یعنی نیکی کرنا پھر اس پر قائم رہنا، مداومت بھی اس کو جنت میں لے جانے کا باعث بن سکتی ہے۔ اس کو اللہ کی رحمت سے بعید نہیں سمجھنا چاہیے۔ تو اس سے جو چیز قرآن مجید کی روشنی میں واضح ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ایمان و اسلام کے ساتھ آدمی کو بڑے گناہوں سے بچنا چاہیے، اس کے بعد نیکی کرنا، نیکی صبح و شام کرنی چاہیے، چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، لیکن بعض اوقات ایک نیکی بھی انسان کے لیے اتنے بڑے فیصلے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ تو اگر کسی جگہ سے ایک آپ نے چھوٹی سی کانٹے کی ٹہنی بھی اٹھانی ہے تو اس کو بھی حقیر مت سمجھیں، نیکی ضرور کریں۔ یہاں یہ ایک بڑی نیکی کرتا تھا کہ غریبوں کے معاملے میں درگزر سے کام لیتا تھا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اب 10 منٹ کا وقفہ ہے، اس کے بعد سوالوں کی نشست ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب بس سوالوں کے لیے حاضر ہوں۔ جی ہم سے بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سب سے پہلے ایک افسوسناک خبر، شیخ الحدیث جناب مولانا سلیم اللہ خان صاحب کے صاحبزادے جامعہ فاروقیہ کے رئیس اور ایک معروف محقق عالم جو ملیشیا میں جامعہ اسلامیہ میں بھی لمبے عرصے تک خدمات انجام دیتے رہے، امریکہ میں بھی مقیم رہے، یہاں بھی کافی اسلامک سینٹرز انہوں نے بنائے، حال ہی میں وہ پاکستان لوٹے تھے اور ایک دینی مدرسے کی قیادت بھی کر رہے تھے۔ مختلف علمی فکری معاملات میں بھی ان کی آراء سامنے آتی رہتی تھیں۔ کچھ دیر قبل ان کو کراچی میں مظلومانہ طور پہ شہید کر دیا گیا ہے، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کے لیے بھی آپ دعائے مغفرت کرا دیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے ہمارے ملک کو اس صورتحال سے نجات ملے۔ کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ معاملات کہاں تک پہنچیں گے، لوگوں کو بتانا چاہیے کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے خلاف اس سے بڑی بغاوت کیا ہو سکتی ہے کہ اس نے ایک انسان کو دنیا میں رہنے بسنے کی مہلت دی ہے، دل و دماغ دیا ہے، اس کے کوئی افکار ہوں گے، کوئی خیالات ہوں گے، وہ اس کائنات کا پروردگار ہے، جب چاہے کسی کو اٹھا لے، وہ مہلت دیے ہوئے ہے۔ تو یہ لوگ جو میدان میں آتے ہیں اور محض علمی فکری اختلافات کی بنیاد پر اس مہلت کو ختم کرنے کی جسارت کرتے ہیں، انہوں نے کبھی اندازہ کیا ہے کہ یہ کتنے بڑے گناہ کا ارتکاب کر رہے ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں بغاوت کا ارتکاب ہے، معمولی جرم نہیں ہے یہ۔ تو ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی حسنات کو قبول کرے، ان کے علم و عمل کی خوبیوں کو قبول فرمائے، ان کی سیئات سے درگزر کرے۔ یا عاجز بندے پروردگار سے یہ درخواست ہی کر سکتے ہیں۔ آمین۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور لواحقین کو صبر دے۔ بہت شکریہ وان صاحب، آپ نے دعا فرمائی۔ آگے بڑھتے ہیں، سوالات کے سلسلے کو آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ہفتہ بھر دنیا بھر سے مختلف سوالات موصول بھی ہوتے رہے، علمی فکری بحثیں بھی سامنے آتی رہیں، مختلف چیزوں پہ چاہیں گے آپ کی آراء سامنے آئیں۔ سب سے پہلی چیز یہ لکھی گئی ہے کہ بالعموم آپ اپنی گفتگو میں فرماتے ہیں کہ دین کا جو مقدمہ ہے وہ بہت فطری اصولوں پر مبنی ہے، قرآن مجید بڑی سادگی سے اس کو بیان کرتا ہے، اور صحابہ کرام کے یہاں بھی یہ ایچ پیچ، یہ پیچیدگیاں، یہ مشگافیاں نہیں ہوتی۔ اس پر 2 سوالات اٹھائے گئے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ صحابہ کرام کے یہاں یہ فطری اور سادہ انداز میں مذہبی مقدمات کو پیش کرنا، اس کے اثبات و استدلال کی بحث ہوتی تھی، تو وہ تو اس لیے تھی کہ آپ ان کے سامنے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات موجود تھی، جب ان کو کوئی مشکل ہوتی تھی وہ ان سے پوچھ لیتے تھے۔ لیکن جب دین کے فہم کے اصول مرتب ہوئے تو پھر اس کا تو ناگزیر تقاضا ہے کہ اس کے اندر یہ منطقی بحثیں، یہ
فقہی اشکالات اور جس کو آپ کہتے ہیں قضیے اور اسی طریقے سے مفروضات، یہ سب بحث کی جائے، تو صحابہ کرام کی مثال دے کر آپ کیوں یہ خلط مبحث پیدا کرتے ہیں؟ وہاں تو اللہ کے رسول موجود تھے، اس لیے سادگی سے بات ہو رہی ہے۔ عام لوگوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ انہیں دین پر عمل کرنا ہے، دین میں کچھ چیزیں ایمانیات کی نوعیت کی ہیں، ان کو انہیں ماننا ہے، اس میں صحابہ کرام کا رویہ اور انہی کا طریقہ ہمارے لیے معیار ہے۔ یہ بات خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمائی ہے۔ یہ کہا ہے کہ جب اختلافات ہوں اور کوئی فیصلہ نہ کر پاؤ تو ما انا علیہ و اصحابی، میں اور میرے صحابہ جس طریقے پر ہیں اس کو محکم پکڑو۔ یہ در حقیقت دین کی مراجعت کا اصول ہے، یعنی آپ اللہ تعالیٰ کی دعوت کو سمجھنا چاہتے ہیں، اللہ کے پیغمبروں کی ہدایت کو سمجھنا چاہتے ہیں، تو وہ میں یا آپ بیٹھ کر نئے سرے سے ترتیب نہیں دیں گے۔ وہ جیسے اللہ کے پیغمبر نے پیش کی ہے، جس طرح صحابہ کرام نے اس کو عکس کیا ہے، وہی ہمارے لیے معیار بنے گی۔ یہ ہے اصول کی بات جو بتائی جاتی ہے، اس کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے۔ یہ توجہ دلانے کی ضرورت کب پیش آتی ہے؟ جب دین کے اپنے کانٹینٹ سے باہر کھڑے ہو کر کوئی شخص نظام فکر بنانے کی صحیح کرتا ہے۔ ہمارے پاس اس دنیا میں علوم کے کیا ذرائع ہیں؟ میں نے اس پر بڑی تفصیلی گفتگویں پچھلے دنوں کی ہیں۔ میرے پاس میرا تجربہ ہے، میرا مشاہدہ ہے۔ ایک انسان کی حیثیت سے مجھے جو اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں دی ہیں سمع و بصر اور فؤاد کی، ان کو سامنے لا کر میں مشاہدہ کرتا ہوں، اپنے تجربے سے چیزوں کو گزارتا ہوں۔ میں انسانوں کے مابین استقراء کے اصول کے اوپر دیکھتا ہوں کہ کیا میرے تجربے اور مشاہدے میں مجھے کوئی غلطی تو نہیں لگ رہی۔ یہ استقراء آہستہ آہستہ علمی صداقتوں میں چیزوں کو بدلنا شروع کر دیتا ہے۔ میرے پاس تو اس کے علاوہ کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ پھر میری عقل آتی ہے اور جو مواد مجھے دیا جاتا ہے میں اس سے استنباط کرتا ہوں، کلیات سے جزیات اخذ کر لیتا ہوں، جزیات کے باہمی روابط کو تلاش کر کے اس سے کلیات بنا لیتا ہوں۔ یہ عمل ہے جو میرے اندر دنیا کے علوم میں ہوتا ہے۔ مجھے دین کی کوئی بات جاننی ہے تو کیا میں اس طریقے سے دین ایجاد کروں گا؟ اس کے لیے تو پہلا کام یہی ہوگا اور اسی طرف توجہ دلانی ہوگی کہ وہ فطری طریقہ، وہ سادہ طریقہ جیسے پیغمبر نے دین پیش کیا، جن الفاظ میں پیش کیا، وہی دین کا ماخذ بنے گے۔ بنا لیا آپ نے ان کو ماخذ۔ اب اس کے بعد ہیں ہماری انسانی ضرورتیں، وہ علوم کو پیدا کرنے کا باعث بنتی ہیں۔ وہ انسانی ضرورتیں ہیں، ان انسانی ضرورتوں کے ذریعے سے دین بنانے کا عمل کرنا اور ان کے پیش نظر دین کے فہم کو اپنے زمانے کے لیے ایک ایسی چیز بنا دینا کہ لوگ اس سے متعلق ہو سکیں۔ یہ دو بالکل الگ الگ باتیں ہیں۔ مثال دیجئے کہ دوسری چیز کی کیا چیز ہے جو دین کے فہم کے لیے کوئی بندہ بناتا ہے؟ یعنی مثال کے طور پر اگر میں یہ کہتا ہوں کہ یہ آپ لوگوں نے دیکھا ہے یہ دین میں ایک چیز نبوت ہوتی ہے، تو میں نبوت کا اپنا ایک تصور آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ میں نے ایک چیز یہاں سے لی، ایک چیز وہاں سے لی، اپنے متخیلے کے زور پر آپ کے سامنے اس کی ایک پوری تصویر بنا کے رکھ دی۔ بڑی عمدہ تصویر ہو سکتی ہے وہ، لیکن یہ تصویر تو میرے متخیلے نے بنائی ہے۔ اچھا، اسی طرح سے آپ وہ ساری ماں بعد طبیعیات دیکھیے جو افلاطون سے لے کر فلاطونس تک اور اس کے بعد تک ہم دیکھ رہے ہیں۔ یہ ساری جو ماں بعد طبیعیات ہے کیا ہے؟ یہ انسانی متخیلے کی کار فرمائی ہے نا۔ یعنی اس کائنات کا پروردگار کیا ہے، اس کا کائنات سے کیا تعلق ہے، اس قدیم ہستی سے یہ حادث کائنات کیسے وجود میں آئی ہے، اس حادث اور قدیم کے باہمی ربط میں کیا کیا تنازلات سامنے آئے ہیں، یہ کس طرح مختلف مراحل سے گزری ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہاں آپ ایک ایسی دنیا میں داخل ہو گئے ہیں جو نہ تجربے پر مبنی ہے، نہ مشاہدے پر مبنی ہے، نہ استنباط پر مبنی ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ تخیل کی کار فرمائی ہے۔ تو آپ اگر اس طرح کوئی دین کی چیز کہیں گے تو وہ کیسے قبول کر لی جائے گی؟ وہ تو پہلے آپ کو پیغمبر ماننا پڑے گا ہمیں، یعنی یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا انتخاب کیا ہے اور آپ کے ذریعے سے ہمیں حق معلوم ہو رہا ہے۔ تو جو پیغمبر ہماری طرف آئے اور ان میں سے آخری پیغمبر کی حیثیت محمد الرسول اللہ کو حاصل ہے، یہاں جو کچھ انہوں نے دین دے دیا ہے، جس طرح دیا ہے، جن الفاظ میں دیا ہے، ان کو سامنے رکھ کر اب مجھے عمل کرنا ہے اور اس دین کو سمجھنا ہے۔ تو سمجھنے کا عمل کرتے وقت علوم بھی وجود میں آئیں گے، فنون بھی وجود میں آئیں گے۔ عربی زبان ہے تو عربی زبان کیسے سیکھنی ہے؟
میں یا آپ تو عرب دنیا میں پیدا نہیں ہوئے. اچھا عرب دنیا میں بھی پیدا ہوں گے تو اس زمانے میں پیدا نہیں ہوئے. زبان مختلف تغیرات سے گزر رہی ہے. اس زبان تک پہنچنے کے لیے کچھ علوم وجود میں آئیں گے نا. یعنی مثلا لغت کے علوم وجود میں آئیں گے. مثال کے طور پر گرامر یا قواعد یا صرف و نحو کے علوم وجود میں آئیں گے. مثلا عربوں کے اسالیب کیا ہوتے ہیں، محاورے کیسے وجود میں آتے ہیں، ان کا اطلاق کیسے کرتے ہیں، یہ علوم وجود میں آئیں گے. ان علوم کو وجود میں اس لیے نہیں لایا جا رہا کہ اس سے اپنی ایک نئی دنیا بنانا مقصود ہے. اگر یہ نئی دنیا بنانے کا کام کریں گے تو اس پر نقد ہوگا، اس لیے کہ یہاں آپ ماخذ تبدیل کر رہے ہیں. اصل ماخذ پر کھڑے ہو کر ان کو سمجھنے کے لیے علوم وجود میں لائیے، ان کو دنیا تک پہنچانے کے لیے علوم وجود میں لائیے. تو یہاں آپ چلیں گے کہاں سے؟ اسی سادہ حقیقت سے جو پیغمبر نے پیش کر دی ہے. اس حقیقت میں الفاظ کی بحث ہے تو ہوگی، تالیف جملہ کی بحث ہے تو ہوگی، اس کے لیے علوم وجود میں لانے پڑے تو لائے جائیں گے. اس میں ایک حکم دے دیا گیا، ایک ہدایت کر دی گئی، ایک بات کہہ دی گئی، اس کو ہم انسانوں نے ماننا بھی ہے اور مان کر اس پر عمل بھی کرنا ہے. اس میں کوئی مشکلات پیش آ رہی ہیں، کچھ اطلاقی سوالات پیدا ہو رہے ہیں. خود اللہ تعالیٰ نے ایک فریم بنا کر، اور بارہا ایسا کرتے ہیں، ایک دائرے میں ہمیں خود غور کرنے کے لیے کہہ دیا ہے. تو وہ غور کریں گے، اس سے فقہ بھی وجود میں آئے گی، اس سے اجتہادات بھی ہوں گے، یہ سب چیزیں ہوں گی. یہاں آپ اصل ماخذ پر کھڑے ہیں اور کھڑے ہو کر ضرورتوں کے تحت چیزیں اخذ کر رہے ہیں. آپ اپنا ایک پورا نظام فکر بنا کے پیش نہیں کر رہے ہیں. یہ کام کرنا ہے تو پھر دین سے باہر ہی کھڑے ہو کے کرنا ہوگا. اچھا عام صاحب، آپ نے صحابہ کرام کی مثال دی اور فرمایا کہ دین کے معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی فرمایا ہے کہ بھائی اگر آپ یعنی اس مذہبی روایت سے جڑے رہنا چاہتے ہیں تو جو میرا طریقہ ہے، میرے صحابہ کا طریقہ ہے، اس پر آپ کھڑے ہوں. گزشتہ دنوں ہم نے گفتگو میں آپ نے فرمایا تھا کہ ہمارے جو صوفیاء کے یہاں ایک خاص طریقہ علم ہے جس کے نتیجے میں وہ فرشتوں کو دیکھ لیتے ہیں. تو آپ نے ضمناً تبصرہ کرتے فرمایا تھا کہ یہ جو ریاضت، چلہ کشی، یہ مشقتیں، یہ رستہ صحابہ نے کب اپنایا اور کب انہوں نے وہ بیٹھ گئے کہ اب ہم فرشتوں کو دیکھیں گے؟ تو اس پر یہ کہا گیا کہ صحابہ کرام نے تو فرشتوں کو دیکھا تھا، بدر میں بھی دیکھا تھا، جبریل علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے وہاں بھی دیکھا تھا، تو فرشتے تو صحابہ بھی دیکھتے تھے. روز دیکھیں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ آپ نے پوری عبارت پڑھی ہے جو امام غزالی کی میں نے نقل کی ہے. یعنی فرشتوں کو دیکھا اور ان سے اقتباس سے حقائق کیا جا رہا ہے. دیکھ لیں آپ فرشتوں کو، یعنی اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کے پاس فرشتے آئے ہیں. اچھا فرض کر لیجئے کہ جبریل امین آئے اور آپ نے انسانی صورت میں دیکھ لیا، تو وہاں جبریل امین کے ساتھ صحابہ کرام نے کوئی گفتگو کی ہے؟ جب وہ وہاں سے نکلے تو سیدنا عمر اور ابو بکر بیٹھ گئے. انہوں نے کہا کہ آپ نے بہت علم و فن سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو آشنا کر دیا، آپ ذرا ہمارے پاس بھی تشریف لائیے. یہ ہوا تھا وہاں پہ. یعنی ان کو تو پتہ بھی نہیں چلا، دیکھا انہوں نے، انسانی صورت میں آئے. جب وہ چلے گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ جبریل امین تھے، یعلمکم دینکم. اچھا وہاں بھی بتا دیتے، ان کی موجودگی میں بتا دیتے، اس سے بھی کیا فرق پڑتا ہے؟ اس طرح کی چیزوں کو آپ التقاط کر کے یہ کیا مقدمہ قائم کر رہے ہیں؟ زیر بحث مسئلہ یہ ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ چیز ختم ہو گئی کہ اب دین سیکھا جائے، دین سمجھا جائے، حقائق واضح کیے جائیں، کوئی وحی آئے، کوئی الہام ہو. یہ چیزیں ختم ہو گئیں. اور یہ ختم کب ہوئی ہیں؟ یہ اس دن ختم ہوئی ہیں جس دن رسول اللہ دنیا سے رخصت ہوئے ہیں. اس کے اسی وقت ختم ہوئی ہیں نا. رسول اللہ کے پاس فرشتے بھی آتے تھے. صحابہ کرام نے فرشتوں کی اتاری ہوئی سکینت دیکھی بھی. بعض ایسے تجربات سے بھی وہ گزرے کہ جن میں یہ چیزیں ان کے سامنے نمایاں ہوئیں، لیکن کیا وہ ان سے اقتباس نور کرنے کے لیے بیٹھ گئے تھے؟ اکتساب حقائق کرنے کے لیے بیٹھ گئے تھے؟ وہ کیا چیز ہے؟ کس لیے؟ یعنی محض نظارہ کرنا ہے؟ یہ زیر بحث ہے. تو جو چیز زیر بحث ہوتی ہے اس کو موضوع بنانا چاہیے. یعنی اللہ تعالیٰ کیا پیغمبروں کے سوا بھی لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ کرتا ہے؟ اس کے لیے قرآن مجید سے دلیل دینی چاہیے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی کوئی سند پیش کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نسبت سے جب بھی آپ بات کریں گے تو وہ بات بہرحال پیغمبر کی ہدایت پر مبنی ہوگی، ورنہ وہ افتراء علی اللہ ہے. آپ اللہ پر جھوٹ نہیں باندھ سکتے. میں دنیا میں کوئی بات کرتا ہوں تو میں اس کے پیچھے جو میرے تجربے اور مشاہدے کا استدلال ہوتا ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں.
جب میں اللہ تعالیٰ کے معاملے میں کوئی بات کروں گا، فرشتوں کے بارے میں کوئی بات کروں گا، تو وہاں مجھے بتانا پڑے گا نا کہ کیا ہوا۔ تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام نے کہاں فرشتوں کو دیکھا تھا؟ یعنی یہی ایک دو واقعات ہیں جس میں جبریل امین آئے، انہوں نے آ کے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کیے، آپ نے بتا دیا، یا یہ کہ بدر احد کے موقعوں کے اوپر اللہ کی سکینت نازل ہوئی اور اس میں بعض آثار دیکھے لوگوں نے۔ اگر آپ روایات کو دیکھیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ جنگ ہوئی کیسے ہے، اور اس میں فرشتوں کے آثار انہوں نے محسوس کیے اس موقع پر۔ وہ آثار ہیں جن کا وہ ذکر کرتے ہیں۔ وہ فرشتوں کے پاس بیٹھ گئے تھے، ان کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے، ان سے اکتساب فیض کر رہے تھے، فرشتے ان کو تعلیم دے رہے تھے۔ زیر بحث یہ ہے، اس کو بتانا چاہیے۔ اس کا سلسلہ بند ہو گیا، ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا۔ اب اس کے بعد آپ نے دین کی کوئی بات سمجھنی ہے، دین کی کوئی بات کہنی ہے، تو یا وہ علم و عقل کی بنیاد پر کہی جائے گی، اور یا یہ ہے کہ پیغمبر کی سند سے اس کو بیان کیا جائے گا۔ علم و عقل کی بنیاد پر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہدایت جو انسان کو اللہ تعالیٰ نے دے کے بھیجا ہے وہ فطرت کی ہدایت ہے۔ اس میں ظاہر ہے کہ میرے اخلاقی شعور کو ایک بنیاد فراہم کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ کی پروردگاری کا مشاہدہ میں اس دنیا میں کرتا ہوں، اس کی بنیاد پر میں کچھ حقائق کو بیان کر دیتا ہوں۔ یہ چیز زیر بحث ہے، یعنی موضوع کیا ہے زیر بحث، پہلے اس کے لحاظ سے بات کیجئے نا۔ موضوع کیا ہے، کیا چیز ہے جس کو موضوع بنایا جا رہا ہے؟ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کے ساتھ رابطے کے ذرائع ختم کر دیے گئے، یہ ہے بنیادی بات، ختم نبوت زیر بحث۔ اچھا عام صاحب، یہ بھی آپ نے فرمایا بہت دلچسپ بات کہ صحابہ کرام نے جب مثلا فرشتوں کو بدر میں یا کسی اور معرکے میں بعد میں ان کو یہ اندازہ ہوا کہ غیر معمولی کام ہوا ہے، تو وہ تو پیغمبر کی تائید اور نصرت میں جو فرشتے اترے ان کا ان کو ایک جس کو آپ کہتے ہیں انڈائریکٹلی مشاہدہ اگر ہو بھی گیا۔ کیا یہ بتائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو صحابہ کی منسوب باتیں ہزاروں کی تعداد میں ہمارے پاس ہیں، آپ کبھی ذخیرے پہ نگاہ ہے، کبھی کوئی روایت آپ کی نظر سے ایسی گزری کہ صحابہ نے آ کر کہا ہو یا رسول اللہ کہ آپ نے اللہ تعالیٰ یا آپ کو جبریل کا دیدار ہوا ہے تو ہمیں بھی آپ فرشتوں کا دیدار کروا دیں؟ ہم تو جو ان کی پڑھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جنت میں جانے کے اعمال کیا ہیں، تو کوئی کہتا ہے میں نے ٹہنی اٹھا دی، کوئی کہتا ہے میں نے غریب کو کھانا، وہاں یہ خواہش نظر آتی ہے آپ کو؟ اس کا کوئی سوال ہی نہیں۔ یہ مطالبہ ان لوگوں نے کیا ہے جو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ فرشتے ہم پر بھی اترنے چاہیے، آسمان کی وحی ہم پر بھی آنی چاہیے، آپ کو کیا سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں؟ انہوں نے یہ کہا کہ لولا نزل ھذا القرآن علی رجل من القریتین عظیم۔ یہ باتیں ان لوگوں نے کہیں، اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ اس کا کوئی سوال نہیں ہے۔ پیغمبر کے ساتھ ایک معاملہ ہو رہا ہے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام موجود ہیں، فرشتے ان کے پاس آئے ہیں، انسانی صورت میں آئے ہیں، ان کی اہلیہ بھی پاس موجود ہیں۔ یہ معاملات ہیں جن پر گفتگو ہو رہی ہے اس وقت۔ یعنی جو آپ دعویٰ کر رہے ہیں وہ زیر بحث ہے کہ انسان اکتسابی طور پر ریاضت کر کے، پیغمبر کی اتباع کر کے یہ چیز اپنے اندر پیدا کر لیتا ہے کہ پھر وہ فرشتوں کو دیکھتا ہے اور ان سے اکتساب فیض کرتا ہے۔ یہ پوری بات زیر بحث ہے۔ اللہ کے پیغمبروں کے پاس فرشتے آتے ہیں، ظاہر ہے کہ اس کے آثار بھی دیکھے جاتے ہیں، بارہا ان کو خود بھی دیکھ لیا جاتا ہے۔ وہ پوری گفتگو جو سیدنا ابراہیم کے ساتھ کی ہے، ظاہر ہے ان کی اہلیہ بھی سن رہی ہیں، بلکہ اس پر تبصرہ قرآن نے نقل کیا ہے۔ یہ موضوع بحث ہے، یہ چیز بتائی جا رہی ہے۔ اسی طرح پیغمبر کی ماں کو اشارہ کیا گیا کہ آپ اپنے بچے کو اس طرح دریا میں ڈال دیں، یہ بچ جائے گا، یہ اشارہ کیا گیا۔ سیدہ مریم کے ساتھ گفتگو کی گئی، کیوں نہیں کی جائے گی؟ یعنی یہ زیر بحث ہے۔ لیکن سیدہ مریم دین کے حقائق جاننے کے لیے فرشتوں سے ملاقات کرتی تھیں، اور فرشتوں کے ساتھ معاملات ہوتے تھے، اور اکتساب نور ہوتا تھا، اور ان سے وہ جس کو یکتسبون کے لفظ سے ادا کیا ہے وہ چیز پیدا ہوتی تھی، اور ان سے فیض حاصل کیا جاتا تھا۔ زیر بحث جو چیز ہے اس پر گفتگو کرنی چاہیے، اس کا ماخذ کیا ہے یہ بتانا چاہیے۔ وہ نہ پہلے کبھی ہوئی پیغمبروں کے علاوہ اور نہ بعد میں ہوگی۔ تو پیغمبر جب موجود ہیں تو ان کی موجودگی میں فرشتے آئیں گے تو ہو سکتا ہے ہم بھی زیارت فرما لیں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ہم سے بھی جو بھی آپ نے فرمایا کہ دین کے معاملے میں جب کبھی ہم دعویٰ کریں گے تو پھر تو ہمیں اللہ کی بات کو بطور حجت و دلیل لانا پڑے گا۔ مثلا یہ پورا مقدمہ کہ نبوت عامہ کا کوئی تصور ہے اور یوں اقتصابی طور پہ لوگ فرشتوں کا دیدار کر لیتے ہیں اور ان سے پھر اکتساب کرتے ہیں، اس کی دلیل قرآن میں کیا ہے؟ تو اس کے جواب میں ایک اشکال یہ پیش کیا جاتا ہے کہ اگر اس کی دلیل نہیں ہے تو پھر
اتمام حجت کا جو نقطہ نظر آپ پیش کرتے ہیں، اتمام حجت کا نہ کوئی لفظ قرآن مجید میں نقل ہوا ہے، اور اس کو بیان کرنے کے لیے بھی 8-10 آیتیں ہیں، ان کو جمع کر کے ایک مقدمہ بیان کیا جاتا ہے. تو یہ جو صراحت سے مطلوب ہے کہ بھئی یہ نبوت عامہ یا اس طرح کا کوئی تصور قرآن سے لائیں، تو وہ تو پھر آپ کے اپنے تصورات کے بارے میں بھی نہیں پیدا ہوتا. یہ ہم نے الفاظ کے بارے میں کوئی بات کی ہے، وہ حقیقت زیر بحث ہے. ظاہر ہے کہ جب آپ اللہ کی کتاب کو سمجھیں گے، ترجمہ کریں گے، تو اردو میں تعبیریں اختیار کریں گے. جب اللہ کی کتاب سے کوئی قانون سمجھیں گے تو اس کو بھی کوئی نام دیں گے. اب قانون معاشرت کا نام دیا میں نے، قانون سیاست کا نام دیا میں نے، تو یہ تو کہیں لکھا ہوا قرآن مجید میں. یعنی قرآن مجید کی ہدایت کو آج کے زمانے میں بیان کیا جائے گا نا. اس پر کس نے کبھی اعتراض کیا ہے؟ کیا میں نے کبھی وہ اعتراض کیا ہے؟ ایسی احمقانہ باتیں میں کروں گا کہ اچھا ٹھیک ہے، آپ کوئی قانون وضع کرتے ہیں، آپ قرآن سے کوئی بات سمجھتے ہیں، تو اب آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ آپ اس کے لیے کوئی تعبیر اختیار کریں. ہاں، اگر کوئی اصطلاح ہوگی، یعنی جو قرآن نے بیان کی ہے اس کے مقابل میں کوئی اصطلاح نہیں لائیں گے. یعنی یہ نہیں ہے کہ ہم بھی اپنی کسی عبادت کو نماز کہنا شروع کر دیں، ہم بھی اپنی ایجاد کردہ کسی عبادت کو روزہ کہنا شروع کر دیں. یہ ایک بالکل اور چیز ہے. لیکن اللہ کی کتاب کو سمجھا جائے گا، اور اللہ کی کتاب کو سمجھا جائے گا. تو یہاں کیا ہے، اتمام حجت کے قانون میں ذرا دیکھیے تو صحیح، پورا کا پورا قرآن اسی کو بیان کر رہا ہے. یہ پورے قرآن کا موضوع ہے، یہ پوری صورتوں کا موضوع ہے. اس کو اب سمجھ کر آپ نے لوگوں تک پہنچانا ہے، تو کوئی تعبیر اختیار کرے گا نا. اور یہ تعبیر بھی خود قرآن کی ہے، یعنی قرآن مجید ہی نے یہ تعبیر اختیار کی ہے. یہ کہا ہے نا، تاکہ اس کے بعد جب میرے پیغمبر آ جاتے ہیں تو اس کے بعد کسی کے پاس پیش کرنے کے لیے کوئی حجت نہ رہے. یہ قرآن کی تعبیر ہے جس کو ہم نے اتمام حجت کہہ دیا. تو اگر تو قرآن مجید نے جس مدعا کے لیے یہ تعبیر اختیار کی ہے، یا جو بات وہاں بیان ہوئی ہے وہاں نہیں پائی جاتی، تو یہ استنباط کی غلطی ہوگی. آپ توجہ دلائیے، آپ کا شکریہ ادا کریں گے، مانیں گے اس بات کو. لیکن یہ کہ آپ تصور ہی قرآن سے باہر پیدا کریں اور اس پر قرآن کی کسی اصطلاح کا اطلاق کر دیں، یہ زیر بحث ہے. زیر بحث موضوع سے ہٹ کے نہیں بات کرنی چاہیے. ٹھیک، ہم سب آگے بڑھتے ہیں سوالات کے سلسلے کو لے کر. گزشتہ دنوں ہم سب 23 اعتراضات کے ضمن میں سود پر بات کی تھی. سود کا جو مسئلہ ہے اور اس حوالے سے جو بالعموم اعتراضات کیے جاتے ہیں، ان میں سے بعض چیزیں مزید توضیح طلب ہیں. ایک میں کر کے آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ایک سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ اگر بینک نے مکان یا گاڑی بیچ دی اور قسطوں میں وصولی کر رہا ہے بینک، تو یہ بات تو درست ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ مکان یا گاڑی اب بینک کی ملکیت ہے یا نہیں؟ اگر ملکیت نہیں ہے تو پھر وہ کرایہ کس چیز کا لے رہا ہے؟ یہ دیکھیے، یہ ہے اصل میں وہ یونانی منطق جس کو بدقسمتی سے ہم نے معاملات میں بھی اختیار کر لیا. یعنی ایک نیا معاملہ ہوا ہے جس میں میں نے آپ کے ساتھ ایک بیع کا معاہدہ کر لیا ہے اور اس کے کچھ شرائط عائد کر دی ہیں. کیوں کیے ہیں؟ دیکھا جائے گا کیا وہ انصاف کے مطابق ہے، کیا مجھے اس کا اخلاقی حق ہے، یہ دیکھا جائے گا نا. یا جو پہلے سے موجود تصورات ہیں ان کو لائیں گے آپ اور لا کے اس پہ تنقید شروع کر دیں گے. میں اس کو سادہ جگہ پر آپ سے پوچھتا ہوں. میں ایک مکان ہے میرے پاس، آپ اس کے کرایہ دار ہیں. میں آپ کو پیشکش کرتا ہوں کہ کرایہ تو آپ مجھے دے ہی رہے ہیں اور 2 سال 4 سال سے رہ بھی رہے ہیں اس میں، تو دیتے رہیے کرایہ، لیکن میرے ساتھ اس کا بیع کا معاہدہ کر لیں، لے لیں یہ مکان آپ، اور اس کی قیمت مجھے آپ بالاقساط ادا کر دیا کریں. اب ظاہر ہے کہ میں نے بیچ بھی دیا ہے اور آپ نے بھی قیمت بھی مجھے ادا نہیں کی، تو یہ ایک صورت پیش آ گئی نا. تو اس صورت کے اندر جو میں آپ سے تقاضا کر رہا ہوں یا آپ مجھ سے تقاضا کر رہے ہیں منصفانہ ہونا چاہیے، یا اب پہلے یہ طے کیا جائے گا کہ مکان میرا ہے یا آپ کا ہے. مکان آپ کا اس وقت ہوگا جب آپ پوری قیمت ادا کر دیں گے، اور جب میں نے بیع کر لی ہے تو یہ اس طرح میرا بھی نہیں رہا. تو اس طرح کے معاملات کو آپ پہلے سے رائج صورتوں میں نہیں دیکھتے، بلکہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ ٹھیک ہوا ہے، منصفانہ ہوا ہے. مجھے بتائیں یہ کہ اس میں کیا اعتراض ہے، علم و عقل کی روش اعتراض کریں. یعنی یہ تو منطق ہوئی نا. آپ مجھے بتائیں کہ آپ کی عقل، آپ کا علم کیا کہتا ہے کہ میں نے ایک مالک مکان کی حیثیت سے آپ کو یہ سہولت دے دی کہ آپ مجھے کرایہ بھی دیتے رہیں، وہ تو آپ پہلے دے ہی رہے تھے، اور اس کے ساتھ مکان مجھ سے خرید لیں.
اور ہماری فقہ میں کہا جاتا ہے کہ ایک معاملے میں دو شرائط جمع نہیں کی جا سکتی بیع کے معاملے اس طرح کی جتنی چیزیں فقہ میں کہی جاتی ہیں وہ کس اصول کو پیش نظر رکھ کہی جاتی ہیں؟ یہ کہ کہیں ضرر نہ ہو جائے، کہیں دوسرے کو نقصان نہ ہو جائے، کہیں کسی کو کوئی دھوکہ نہ ہو جائے، کہیں کوئی نزاع نہ ہو جائے۔ یہاں کیا نزاع ہے، کیا دھوکہ ہے، کیا فریب ہے؟ یعنی کل کو دو لوگ لڑ پڑیں، عام حالات میں ایسا ہو سکتا ہے نا، ایک آدمی یہ کہے کہ میں نے بیچا تھا، دوسرا کہے نہیں بیچا تھا، ایک کہے میں کرایہ دے رہا ہوں نہیں دے رہا، تو میں بھی روکوں گا نا اس سے۔ لیکن اگر اس کو آپ ایک ایسے منظم نظام میں بدل دیں کہ جس میں اس کا کوئی اندیشہ نہ رہے۔ ایک باپ اپنے بیٹے سے کہتا ہے کہ کب تک کرائے پہ رہو گے بھائی، میں تمہیں گھر خرید دیتا ہوں، مجھے قسطوں میں پیسے دیتا رہو اور مجھے ہی کرایہ دیتے رہا کرو۔ یہ پیشکش آپ کا کوئی دوست کرے یا آپ کو کوئی مالک مکان کرے، مجھے ذرا اس کے اوپر اخلاقی اعتراض کر کے دکھائیے کیا ہے۔ تو اس لیے معاملات کو جب نئے پیش آ جائیں یا کوئی نئی صورت سوچ جائے آپ کو، انسانوں کے درمیان معاملات ہونے ہیں، بیع و شراء کے بھی ہوتے ہیں، کرائے کے بھی ہوتے ہیں، آپ اعتراض کریں نا اس پر کیا کر رہے ہیں۔ ایک اعتراض ہم سب وہ یہ کہ اگر مثلا بینک مالک نہیں ہے، آپ بھی مالک نہیں ہیں، تو پھر اب ملکیت کے تقاضے کون پورا کرے گا؟ جو طے ہو جائیں گے میرے اور آپ کے درمیان۔ یہ تو کرائے کا مکان میں لیتا ہوں، بارہا ایسا ہوا ہے میں برسوں کرائے پر رہا ہوں کہ شرائط میں یہ طے ہو گیا کہ اگر کوئی 3 سال کے بعد رنگ روگن کرانا ہوگا تو مالک مکان کرائے گا، یا کوئی مرمت کرانی ہوگی، اور بارہا اس نے کہا کہ میں تو یہاں رہتا نہیں، یہ معاملات اگر آپ کے ہاں سے کوئی نقص پیدا ہوگا تو آپ ہی ٹھیک کرائیں گے۔ میں نے مان لیا اس بات کو، یہ امتراض ہو گیا، راضی نامہ ہو گیا۔ ہاں یہ بات آپ کر سکتے ہیں کہ یہ مطالبہ منصفانہ نہیں ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے، اس کو بہتر کیجئے۔ یعنی کرائے کے معاملات جائز معاملات ہیں، ان کو کرتے وقت ایک فریق دوسرے کے ساتھ زیادتی کی کوئی چیز کر رہا ہے، ضرور بتائیے۔ پہلے یہ مان لیجئے کہ یہ جائز معاملہ ہو رہا ہے۔ بیع و شراء کے معاملات، یعنی میں کوئی چیز بیچوں آپ کوئی چیز خریدیں، اس کے لیے کیا لازم ہے کہ فوری طور پر مجھے قیمت دینی ہے؟ آپ مجھے سہولت دے رہے ہیں، 2 سال بعد دے دینا، 3 سال بعد دے دینا۔ مجھے یہ بتائیے، اس وقت امریکہ میں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ بہت بڑی بڑی کمپنیاں ہیں، 3 مہینے آپ ایک چیز استعمال کرتے ہیں، واپس کر دیتے ہیں، کوئی کرایہ بھی نہیں دیتے، آپ کو پوری قیمت ادا کر دیتے ہیں۔ یہ اس سے پہلے ہوتا تھا؟ یعنی آپ پڑھیں ذرا فقہ نکال کے، کھڑے کھڑے یہ ہوتا تھا کہ اب تو آپ کو اختیار ہی باقی نہیں رہا، چیز اٹھا لی تو ختم ہو گیا، ایک مجلس سے اٹھائے تو یہ ظاہر ہے کہ ایک دور کی چیزیں تھیں۔ آج کے زمانے میں اب بالکل ایک نئی دنیا وجود میں آ گئی۔ کیا خود آپ کو بارہا تجربہ نہیں ہوا کہ 2 مہینے ایک چیز استعمال کی، کوئی نقص سامنے آ گیا، بتایا آپ نے کہ 2 مہینے پہلے تھی، یہ چیز سامنے آئی ہے، انہوں نے کہا بھیج دیجیے، کوئی خیال رویت کی خلاف ورزی نہیں ہوئی؟ کوئی کس طرح کا معاملہ نہیں ہوا۔ تو جو معاملات یا شرائط حدود بیان کیے جاتے ہیں وہ زمانے کے لحاظ سے ہوتے ہیں، عرف کے پیش نظر ہوتے ہیں، اور ان میں کچھ اخلاقی تقاضے ملحوظ رکھے جاتے ہیں۔ جھگڑا نہیں ہونا چاہیے، لوگوں کے درمیان نزاعات نہیں ہونے چاہیے، کسی کو ضرر نہیں پہنچنا چاہیے، کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں ہونا چاہیے۔ پہلے یہ بتائیں کہ بیع کرنا کوئی ناجائز کام ہے، کرایہ لینا کوئی ناجائز کام ہے؟ اگر تو یہ دونوں کام ناجائز ہیں، اب ان دونوں معاملات کو ہم نے اکٹھا کیا اور ایک ہائر پرچیز ایگریمنٹ کر لیا، تو ظاہر ہے کوئی ایگریمنٹ ہم اپنی آزادانہ مرضی سے کریں گے، اس میں ایک آدمی آفر کرے گا، دوسرا قبول کرے گا، اس میں کوئی چیز خلاف انصاف ہے تو گفتگو ہو سکتی ہے۔ میں بازار سے ایک چیز خریدنے کے لیے جاتا ہوں، دکاندار مجھ سے ناجائز کہتے ہیں نا، منافع طلب کرتا ہے، تو بیع و شراء تو ناجائز نہیں ہے نا، اس ناجائز منافع پہ گفتگو ہو سکتی ہے۔ وہ ناجائز کس پہلو سے ہوتا ہے؟ بھئی زیادہ منافع مانگ لیا، مارکیٹ سے بڑھ کر مانگ لیا، ایسا ہی ہوتا ہے نا۔ لیکن یہ عمل اپنی ذات میں کیا ناجائز ہو جائے گا؟ تو اس لیے گھر خریدیے، گھروں کو کرائے پر لیں۔ کرائے اور خریداری، کرائے اور بیع دونوں کو ملا کر آپ نے ایک نئی معاملے کی صورت اختیار کر لی، اس پر اعتراض کیا کیا جا سکتا ہے؟ اچھا عامر صاحب، اس میں بھی آپ دیکھیں کہ جب گھر لیا جاتا ہے اس طرح بینک سے، تو اسی انصاف کے تقاضے کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ابتدا میں جو گھر بیچ رہا ہوتا ہے اس کو پابند کیا جاتا ہے کہ 1 سال اگر کوئی اپلائنس خراب ہو، اب ہوم وارنٹی دے دیتے ہیں، اس کے ذمہ ہوتی ہے تاکہ یہی کام کوئی زحمت نہ پیدا ہو کسی کو۔ جی، اور اس کے بالکل برعکس بھی ہو سکتا ہے۔ مثلا میں نے گھر خریدا ملیشیا میں، تو اس میں انہوں نے کہا کہ 1 سال تک کوئی نقص سامنے آئے گا، تو ایک چھت کے معاملے میں یہ معلوم ہوا کہ وہ کچھ جھکی ہوئی ہے، تو انہوں نے کئی ہزار رنگٹ خرچ کر کے اس چھت کی مرمت کرا دی۔ یہ تھا۔ اچھا، یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ یہ کہتے کہ اس وقت آپ نے جو چیز دکھانی ہے دکھا لیجیے، کل کے بعد ہم ذمہ دار نہیں ہوں گے۔ ہو سکتا ہے نا، آپ ایک گاڑی بیچتے ہیں، ایک آدمی یہ کہتا ہے جی لے جائیے، 1 ماہ تک بھی اگر کوئی چیز سامنے آئے تو میں ذمہ دار ہوں۔ ایک دوسرا آدمی یہ کہتا ہے جی اس وقت آپ اپنا مکینک لائیے اور دکھا لیجیے اس بات کو،
کل کے بعد میں ذمہ دار نہیں ہوں. ان میں سے کسی چیز کو اصلاً ناجائز کہہ سکتے ہیں؟ تو اس لیے یہ بیع و شراء کے معاہدات ہوں، یہ کرائے کے معاملات ہوں، یہ باہمی رضامندی سے طے ہوتے ہیں. اس میں یہ گفتگو ہو سکتی ہے اور یہ اس آدمی کو توجہ دلائی جائے گی. یعنی کہیں ہو سکتا ہے مالک مکان زیادتی کر رہا ہو. مثلا میں نے دیکھا کہ ایک زمانہ ایسا تھا کہ ہم لوگ کرائے پہ گھر لے لیتے تھے، باقاعدگی سے کرایہ مل رہا ہے، مالک مکان شکر گزار ہوتے تھے اور انہیں بڑا صدمہ ہوتا تھا کہ آپ مکان چھوڑ کے چلے جائیں. میں نے خود اپنے یہاں یہ چیز دیکھی کہ اب مالک مکان کی خواہش ہوتی ہے کہ آپ نے سال کے لیے گھر لیا تھا، آپ چھوڑیں تاکہ وہ نیا مطالبہ زیادہ کرائے کا کر سکے. آپ سے تو زیادہ یہ کہے گا نا 10%، 5% بڑھا دیجئے. یہ ہوا نا. لیکن اس کو آپ ناجائز تو نہیں کہہ سکتے. یعنی ایک آدمی کا گھر ہے، وہ آپ کے ساتھ معاملہ کر رہا ہے. میرا ایک گھر ہے، میں اس گھر کو آپ کو بیچ رہا ہوں، یا میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ میں آپ کو ایک گھر خرید کے دے دیتا ہوں، آپ کو خرید کے دے دیتا ہوں، گھر خرید کے دے رہا ہوں نا. اس میں ناجائز کیا چیز ہے؟ اچھا آپ نے اس کے جواب میں مجھے واپس کرنی ہے رقم، میں نے جو خرچ کی ہے میں اس میں مہلت دے رہا ہوں آپ کو کہ آپ 10 سال میں واپس کر دیں، 5 سال میں واپس کر دیں، اتنی اقساط میں واپس کر دیں. اس دوران میں آپ کیا کریں گے؟ آپ میرا گھر استعمال کر رہے ہیں نا. اچھا پھر اگر آپ کا یہ حق نہیں ہے استعمال کرنے کا تو اندر بھی نہ جائیں، اور اگر آپ چلے گئے ہیں تو مجھے بتائیں کہ ابھی آپ نے مجھے پیسے تو ادا نہیں کیے، تو کس اصول پر رہ رہے ہیں اس گھر میں؟ تو ہم نے ایک نیا معاملہ وجود پذیر کیا ہے لوگوں کی سہولت کے لیے. اس معاملے میں 2 کام ہوئے ہیں، استعمال کا کرایہ آپ سے لیا جا رہا ہے اور قیمت آپ سے، جو آج کی قیمت ہے وہ بالاقساط لی جا رہی ہے. اس میں قابل اعتراض کیا چیز ہے؟ وہ بتائیں مجھے ذرا. ہم جب یہ جو کہا جاتا ہے کہ وہ ملکیت کے اگر حقوق ادا نہیں کر رہا، تو دوسری طرف آپ یہ دیکھیں نا کہ جو بندہ اس گھر میں بیٹھا ہوا جو کرایہ دے رہا ہے، اس پراپرٹی کی جو قیمت بڑھ رہی ہے وہ بھی اس کی طرف جا رہی ہے. اس نے تو آج کے ریٹ پہ اس سے معاملہ کیا ہوا. میں وہی گزارش کر رہا ہوں کہ کئی چیزیں جو ادھر اب بینیفیشیل ہو رہی ہیں، کئی چیزیں جو ادھر منفعت کا باعث بن رہی ہیں، ان کا جائزہ لیں. اگر اس میں کہیں کوئی بے انصافی ہو رہی، یعنی اب اصول عامہ کا اطلاق ہوگا، بے انصافی تو نہیں ہو رہی، زیادتی تو نہیں ہو رہی، کسی آدمی پر زائد بوجھ تو نہیں ڈالا جا رہا، اب یہ باتیں زیر بحث آئیں گی. یہ نہیں کہہ سکتے آپ یہ کوئی ناجائز کام ہو گیا ہے. ناجائز کام جس کو اللہ نے قرار دیا وہ یہ ہے کہ آپ قرض دیں، اور قرض ان شرائط کے ساتھ نہیں دیا جاتا کہ مکان خرید کے دیں گے یا گاڑی خرید کے دیں گے. قرض آپ نے مجھ سے مانگا، میں قرض دوں گا، آپ جائیں جا کے کہیں پیسے پھینک دیں. اور قرض اصل میں دوسرے کی مدد کے لیے دیا جاتا ہے بنیادی طور پر. تو اس لیے قرض جب دیا جاتا ہے تو اس میں کہا گیا کہ آپ اس کی منفعت کا مطالبہ نہیں کریں گے. آگے بڑھتے ہیں. ہم سے ایک اور اشکال جو ہماری اس گفتگو کے بعد سامنے آیا وہ یہ تھا کہ یہ جو بات کہی گئی کہ اصل زر سیکیور رہے گا، پرنسپل سیکیورڈ، آپ نے فائنینسنگ کی بات کی تھی، اور کوئی بھی نقصان ہو جائے تو اس میں اصل زر ہی کا مطالبہ ہوگا. تو اس پہ کہا گیا کہ واپسی کی سیکیورٹی تو قرض ہی میں ہوتی ہے، جو یہ جو سرمایہ کاری ہوتی ہے اس میں تو نہیں ہوتی. تو کاروبار میں اگر نقصان ہوتا ہے تو یہ کہاں کا انصاف ہے کہ یہ رقم واپس کرے؟ یہ معاہدہ تو انصاف پر مبنی ہی نہیں ہے. یعنی پرنسپل سیکیورڈ فائنینسنگ میں جب ہم کہتے ہیں اصل زر محفوظ ہے، تو اصل زر تو صرف قرض میں محفوظ ہوتا ہے، جبکہ معاملہ سرمایہ کاری کا ہو رہا ہے. یعنی یہ کوئی کہیں کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ اس میں محفوظ ہوتا ہے؟ بھئی قرض ایک الگ معاملہ ہے، قرض کی اپنی ایک طریقے ہیں. ایک زمانے میں قرض پر منفعت لی جاتی تھی، اسلام نے حرام قرار دے دیا اس کو. اس وقت تو منفعت لینا ہی بالکل جائز لوگ سمجھتے تھے، عام معاملے کی چیز سمجھتے تھے. اب بھی بہت سے لوگ اس کو جائز سمجھتے ہیں. تو دنیا کے اندر جب کوئی معاملہ ہے تو سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا چیز روک رہے ہیں. میں نے بہت تفصیل کے ساتھ یہ بتایا ہے کہ قرض کا معاملہ اسلامی اخلاقیات میں تبرع کا معاملہ ہے، نیکی کا معاملہ ہے، خیر کا معاملہ ہے. اس پر منفعت کا مطالبہ نہیں ہو سکتا. یہاں میں نہ تبرع کرنے جا رہا ہوں، نہ نیکی کرنے جا رہا ہوں، نہ آپ کی کوئی مدد کرنے کے لیے جا رہا ہوں. میں آپ کے ساتھ کاروبار میں شریک ہونے کے لیے روپیہ لگا رہا ہوں، فائنانسنگ کر رہا ہوں، سرمایہ کاری کر رہا ہوں. اس کے لیے وہی چیز ہوگی جو میں پہلے عرض کر چکا. انصاف کے ساتھ بتائیے کیا ہونا چاہیے؟ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ میں آپ کے فیصلوں کو نہیں دیکھوں گا؟ مجھے جو آپ نے تصویر دکھائی ہے وہ آپ کی دکھائی ہوئی ہے، مجھے اس کو پرکھنے کے مواقع نہیں ہیں کیا ہے کیا نہیں ہے. اچھا پھر یہ کہ اگر میں اس کو پرکھ بھی لوں تو مارکیٹ میں حقیقی صورتحال کیا پیش آ جائے گی اور آپ کیا کریں گے کل کو، میں تو نہیں وہاں بیٹھا ہوا ہوں گا. جب میں آپ کے ساتھ سرمایہ دے کے شریک ہو گیا، یعنی اب میں دفتر میں بیٹھ رہا ہوں، اب معاملات سب ہو رہے ہیں، ہم بیٹھ کے فیصلے کر رہے ہیں، اس موقع پر میں یہ کہوں کہ پرنسپل سیکیورڈ تو یقیناً ناجائز ہے، یہ مطالبہ ہی صحیح نہیں ہے. میں تو گھر میں بیٹھا ہوا ہوں، آپ نے مجھ سے پیسہ لے لیے. اب میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ آپ کو ہر حال میں یہ میرا پیسہ تو واپس کرنا ہے.
میں یہ سہولت آپ کو فراہم کر رہا ہوں کہ آپ اس پیسے کو لگا لیں. آپ یہ سہولت مجھے فراہم کر رہے ہیں کہ جب آپ کو نفع ہوگا تو اس کا حصہ مجھے دے دیجیے گا. اس کے لیے دونوں طریقے بالکل جائز ہیں. یعنی میں نے ایک عمومی تخمینہ لگا کے تقریبی نفع طے کر لیا یا حقیقی نفع طے کر لیا. تو انسانوں کو آپ کس طرح اس بات کا مکلف کرتے ہیں کہ وہ سرمایہ کاری کریں، نہ فیصلوں میں شریک ہوں، نہ صورتحال کو جانیں، نہ مارکیٹ کو سمجھیں. میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ہمارے فقہا نے ہمیشہ یہ تعلیم دی کہ زمانے کا عرف تبدیل ہو جائے تو اپنی صورتحال تبدیل کیجیے. ہم نے اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھ لیا کہ لوگوں سے روپیہ لیا جاتا ہے اور اس کے بعد آپ ہاتھ جاڑ کے دکھا دیتے ہیں. کتنی کمپنیاں قائم ہوئیں، 20%، 30%، 25% منافع، لوگ بیچارے 50,000، 10,000 کہیں کمایا ہوا، کہیں سے لایا ہوا دے دیا آپ کو، اس کے بعد آپ نے بتا دیا کہ نقصان ہو گیا ہے. اب ہمارے پاس کون سے ذرائع ہیں کہ جا کر یہ دیکھیں نقصان کیسے ہوا ہے، کس طریقے سے ہوا ہے. تو سرمایہ کاری کے معاملات بھی جو ہمارے یہاں صورتحال بن گئی ہے، لوگوں کی جو اخلاقیات ہے اس کو سامنے رکھ کر انصاف کے تقاضوں کے مطابق طے کیے جائیں گے. تو میرے نزدیک تو پرنسپل سیکیورڈ فائنانسنگ ہی انصاف ہے. اگر یہ نہیں کیا جائے گا تو ایک فریق کے ساتھ جو ہزاروں کی تعداد میں ہے بے انصافی ہوتی چلی جائے گی. اور ہم سب اس میں جو یہ کہا جاتا ہے کہ نقصان ہو گیا اور پھر بھی آپ اصل زر لے رہے ہیں تو یہ اس بندے کی حق تلفی ہے. تو ان معاملات میں بھی دنیا بھر میں قانون سازی ہوئی ہے کہ اگر حقیقی نقصان ہو گیا تو وہ بینکرپسی فائل کرتا ہے، ریاست اس میں مدد کرتی ہے، بینک اپنا لون چھوڑ دیتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ اگر حقیقی نقصان ہو جائے تو وہ شخص بھی گویا اب آپ اس کے اوپر ظلم کر رہے ہیں جو کہ قرض پہ سود لے کے معاملے میں کر رہے ہوتے ہیں. جی بالکل ایسے ہی. میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں. میرے جلیل القدر استاذ امام امین حسن اصلاحی جب اپنے گاؤں گئے اور انہوں نے ایک لمبا عرصہ پھر اسی گاؤں میں گزارا ہے، تو وہاں ان کی اہلیہ کے باغات تھے جن کے معاملات تھے. اب ظاہر ہے کہ ہماری فقہ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جب تک باغ میں پھل پک نہیں جائے گا آپ اسے بیچ نہیں سکتے. یعنی وہ معدوم کی بے ہے نا، ایک چیز وجود ہی میں نہیں آئی ابھی. تو یہ کیوں یہ اصول بنایا گیا تھا، کیوں قاعدہ بنایا گیا تھا؟ یہ بھی ظاہر ہے اس چیز کا لحاظ کر کے بنایا گیا تھا کہ کوئی ایسی صورتحال نہ پیدا ہو جائے کہ پھل ہی نہیں آیا، کوئی آفت آ گئی، کوئی اس طرح کا معاملہ ہوا اور آپ نے اس کو خرید لیا ہے. تو ایک فریق کو نقصان سے بچانے کے لیے کہ ضرر کہیں ایک ہی طرف نہ آ جائے، جو لا ضرر لا ضرار کا اصول تھا اس کو سامنے رکھ کر یہ بتایا گیا. وہ وہاں گئے، انہوں نے جا کے اسی اصول کا اطلاق کر ڈالا. تو اب وہ لوگ آ گئے بیچارے جو باغ خریدتے تھے، انہوں نے کہا جی ہم نے تو بڑی دور سے آنا ہے، یہاں کوئی جگی ڈالنی ہے آ کے، اس کے بعد بہت سے اقدامات کرنے ہیں، آگے مارکیٹ سے معاملہ کرنا ہے. آپ آج نہیں بیچیں گے، ہمیں اس وقت ہم آئیں آپ سے خریدنے کے لیے، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے ہمارے لیے. الٹی بات ہے. یعنی اب دیکھیے کہ جو خریدار ہے وہ اپنا مسئلہ پیش کر رہا ہے. تو انہوں نے بہت غور کرنے کے بعد یہ کہا کہ اچھی بات ہے میں تمہیں بیچ دیتا ہوں، لیکن اگر 3 سال تک مسلسل نقصان ہوا، پہلی بات تو یہ ہے کہ 1 سال کے لیے 3 سال کے لیے بیچ دیتا ہوں. اس میں یہ ہے کہ اونچ نیچ ہوگی تو خود بخود ایک تقریبی طریقے سے درست ہو جائے گی، اور میں تمہیں بیچ دیتا ہوں. اگر 1 ثلث سے زیادہ نقصان ہو گیا تمہارا تو میں شریک ہو جاؤں گا نقصان میں. اب دیکھیے ایک بالکل نئی صورتحال میں نئے طریقے سے ایک معاملہ کر لیا گیا. تو یہ جتنی چیزیں اس طرح کی آپ کو سنائی جاتی ہیں یہ اصل میں عرفی معاملات ہیں، اور جتنے بھی اس طرح کے معاملات ہیں، بیع و شراب کر رہے ہیں، کرائے کا کوئی معاملہ کر رہے ہیں، آپ اسی طریقے سے فائنانسنگ کر رہے ہیں، ان میں حالات دیکھ کر، لوگوں کے مزاج کو دیکھ کر، عرف کو دیکھ کر، پیش آنے والی مجبوریوں کو دیکھ کر انصاف کے فیصلے کیے جائیں گے. آپ ہر چیز کو جہاں پر میں یہ مطالبہ کر دوں کہ بھائی میں یہ آپ سے ضمانت چاہتا ہوں اس بات کی، آپ کہیں یہ قرض ہو گیا ہے. قرض بالکل ایک اور چیز ہے، اور فائنانسنگ اور سرمایہ کاری بالکل ایک اور چیز ہے. اور سرمایہ کاری اور فائنانسنگ کے قاعدے، ضابطے حالات کے لحاظ سے طے ہوں گے. انصاف کے اصول پر آپ تنقید کر سکتے ہیں، پورا حق ہے آپ کو کریں. آخری ایک اشکال غم صاحب کے سامنے رکھ دیتا ہوں میں، وہ یہ ہے کہ لکھا ہے کہ فرض کریں ایک کمپنی کو ملازمین کو تنخواہیں دینے کے لیے اسلامی طریقے سے بینک کے پاس جانا پڑتا ہے. تو اب وہ وہاں جا کے کہ ہائر پرچیز کا ایگریمنٹ کرے گی، وہ تو قرض ہی لے گی نا، تو اس پر تو کوئی منفعت وہ تو دینا نہیں. دیکھیے یہاں تو ہائر پرچیز زیر بحث ہی نہیں ہے، یہاں پر تو فائنانسنگ ہونی ہے. تو اب یا وہ قرض دیں گے، قرض دیں گے تو جیسے آپ کا کریڈٹ کارڈ ہے، یعنی ایک چھوٹی مدت کا قرض آپ کو مل گیا. کیوں ملے گا؟ اس لیے کہ آپ پہلے سے وہاں اکاؤنٹ رکھتے ہیں، بینک آپ کے بہت سی چیزوں سے فائدہ اٹھا رہا ہے. کریڈٹ کارڈ بھی کیوں دیتا ہے آپ کو؟ اسی لیے دیتا ہے نا، تاکہ آپ وہاں پر روپیہ رکھیں اور اس روپے کو وہ استعمال کر سکیں. جب آپ کا روپیہ وہاں رہتا ہے، معاملہ ٹھیک چل رہے ہوتے ہیں، تو وہ آپ کو کریڈٹ کارڈ دے دیتا ہے. تو یہاں تو بینک قرض دے دے گا، قرض دے گا تو پھر وہی اصول ہوں گے. یعنی اس میں وہ عدم ادائیگی پر جرمانہ تو کر سکتا ہے،
لیکن مقررہ مدت میں آپ اگر ادا کر دیتے ہیں، مہینے کے لیے دے دیتا ہے، تنخواہیں دینی تھی 1 مہینے کے لیے دے دیے، 2 ماہ کے لیے دے دیا۔ اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ زیادہ دیر تک واپسی نہیں ہو سکتی تو فائنانسنگ کرے، اور فائنانسنگ کے وہی اصول ہوں گے، یعنی شارٹ ٹرم فائنانسنگ بھی ہو سکتی ہے، اس کے بھی قاعدے طے ہوں۔ 6 ماہ کے لیے ہم نے کر دیا فائنانس، اچھا یہ جو ہے یہ روپیہ جو دیا گیا ہے یہ پرنسپل سیکیورڈ ہے اور منفعت ہم آپ سے اس اصول پر لے لیں گے۔ تو جو وہ قاعدہ آپ کو بتایا گیا وہ بنیادی طور پر یہ ہے کہ میں سرمایہ کاری کر رہا ہوں یا میں قرض دے رہا ہوں۔ اگر میں قرض دے رہا ہوں تو 1 پیسے کی منفعت نہیں ہوگی، اور اگر میں سرمایہ کاری کر رہا ہوں تو سرمایہ کاری کے کوئی لگے بندے اصول طے نہیں ہے، صرف انصاف کا قاعدہ ہے جس کا اس کے اوپر اطلاق ہوگا، اور وہ انصاف کے قاعدے کے مطابق آپ چیزوں کے اوپر گفتگو کر سکتے ہیں۔ میں اس کو بالکل انصاف سمجھتا ہوں کہ پرنسپل سیکیورڈ سرمایہ کاری کی جائے۔ کیوں؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ نہ میں فیصلوں میں شریک ہوں، نہ مجھے پتہ ہے آپ میرے ساتھ کیا کریں گے، نہ میں روز آ کے دیکھ سکتا ہوں کہ آپ نے یہ فیصلے کس طرح کیے ہیں۔ میں نے لاکھوں روپے لوگوں کے ایک زمانے میں جب لاکھوں کی بڑی قیمت تھی، باہر سے کما کے آئے ہیں، بالکل ضائع ہوتے دیکھے، 1 پیسہ واپس نہیں ملا۔ کسی نے کہا میں فلاں جگہ لگا رہا ہوں، کسی نے کہا میں فلاں جگہ لگا رہا ہوں۔ ہمارے ہاں لوگوں کی جو سیرت و کردار ہے اس سے بھی آپ واقف ہیں، تو اس لیے میرے نزدیک پرنسپل سیکیورڈ فائنانسنگ ہی، اور یہ فائنانسنگ ہے، میں نے کوئی قرض نہیں دیا آپ کو، آپ میرے پاس قرض لینے نہیں آئے تھے، آپ میرے ساتھ کاروبار کرنے کے لیے آئے ہیں۔ کاروبار کے لیے میں نے شرط عائد کی ہے، اور بالکل انصاف کی شرط عائد کی ہے۔ نفع کے بارے میں نے عرض کیا تھا، حقیقی بھی ہو سکتا ہے، تقریبی بھی ہو سکتا ہے۔ حقیقی کا مطلب یہ ہے کہ پھر نفع کا ہم حساب کرنے کے لیے بیٹھیں گے، اس میں بھی بڑی مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں، یعنی حقیقت میں کیا نفع ہوا ہے، آپ کیا نقصان دکھا رہے ہیں۔ تو ایک کاروبار کی اسیسمنٹ کر کے یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس میں مثلا 5% نفع بھی ہوگا، 10 بھی ہوگا، 15 بھی ہو سکتا ہے، اس میں اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے، تو آپ اس میں کم پہ راضی ہو جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ چلیے مجھے اتنا دے دیجئے، یہ تقریبی نفع ہے۔ ہم سب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا، انشاءاللہ کل دوبارہ سوالات کا سلسلہ لے کے حاضر ہوں گے۔ بہت شکریہ۔